وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. آپ نے درخواست ہے بیگموں محمد ظفر خان مرحوم، بیگموں عبد الرحمن خان مرحوم، خورشید بیگم مرحومہ اور اپنے تمام مرحومین اور شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے. بہت سارے مومنین نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے. ایک بار اور ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے. کل جس طرح انتہائی غزوہ بدر کو بیان کیا جانا، کچھ جزیات اس کی ہیں، وہ آج اسی سے تمہید میں بناؤں گا آگے بیان کے لیے. اس سے بھی زیادہ اہم، اب کم اور زیادہ تو میری اپنی اصطلاحات ہیں، لیکن میں کم اور زیادہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں حالات کے تقاضوں کے تحت، کہ آج کے حالات میں اس سے بھی زیادہ اہم غزوہ احد کا تجزیہ کرنا ہے. کہ غزوہ احد میں یہی صورتحال پیش آئی تھی کہ جوش اور جذبے میں لوگ نکل تو آئے تھے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا، اور لوگ صحیح سمجھتے ہیں، عمومی سوچ صحیح ہوتی ہے. لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ کیونکہ ہم رسول کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم حق کے ساتھ ہیں، لہذا ہمیں کبھی شکست نہیں ہو سکتی. یہ حق ہے نا، کیونکہ حق کو کبھی شکست نہیں ہوتی، یہ طے ہے. یعنی ایک عمومی فکر ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہی سوچ کر سب لوگ آ گئے تھے رسول کے ساتھ، کہ جب رسول کے ساتھ ہیں رسول حق پر، تو حق کو شکست کبھی نہیں ہوتی. تو حق کو شکست نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کو تو شکست ہوتی ہے نا. دیکھیے، حق کو شکست نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود احد میں نقصان اٹھانا پڑا، احد میں ہزیمت اٹھانی پڑی، احد میں لوگوں کو فرار ہونا پڑا، حالانکہ رسول کے ساتھ ہیں، حالانکہ رسول کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ ہیں، رسول برحق ہے، اسلام دین برحق ہے، لیکن اس کے بعد شکست اٹھانی پڑی کہ نہیں اٹھانی پڑی؟ ہزیمت. چلیے، لفظ شکست اگر بھاری پڑتا ہے تو ہزیمت اٹھانی پڑی کہ نہیں اٹھانی پڑی؟ اور اس کے بعد تاریخوں میں کئی بار شکست بھی اٹھانی پڑی. حق پر ہونے کے باوجود یہ سب کیا ہے؟ بات حق کی شکست کی نہیں ہے. حق کو کبھی شکست نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. حق کبھی بھی شکست نہیں کھاتا، چاہے کوئی آدمی باقی نہ بچے، حق کو اس وقت بھی شکست نہیں ہوتی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جنگ احد نہیں، بعد میں غزوہ حنین میں بھی ایسا ہوا، اس کے بعد بہت ساری جنگوں میں ایسا ہوا، اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا. شکست حق کی نہیں ہوتی، حق کی کبھی بھی شکست نہیں ہوتی، چاہے کوئی بھی باقی نہ بچے. شکست ہوتی ہے ان باطل افکار کی جو حق کے ساتھ آ جاتے ہیں. ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے ان افراد کو جو باطل ہوتے ہیں اور حق کے ساتھ مل جاتے ہیں. اگر یہ نقصان نہ اٹھانا پڑے تو لوگوں میں نہ جذبہ جہاد پیدا ہوگا، نہ حقیقت کی تلاش پیدا ہوگی، نہ معیار حق و باطل پیدا ہوگا. جنگ احد بھی ایک ایسا ہی آئینہ ہے، جس آئینے میں، یعنی ماضی کا آئینہ ہے، اس آئینے میں دیکھنا ہے کہ رسول کے وجود کے باوجود، مولا کائنات کے اتنے بڑے جہاد کے باوجود، کہ جس میں آپ کو 20 زخم تیروں اور تلواروں کے کھانے پڑے، ہزیمت اٹھانی پڑی. کیوں؟ تاکہ یہ غلط فہمی قیامت تک دور ہو جائے لوگوں کی، کہ صرف حق کے ساتھ ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ حق کو سمجھ کر حمایت کرنا. یہ غزوہ احد کا انتہائی اہم نقطہ یاد رکھیے گا، کہ حق کے ساتھ ہونا کافی نہیں ہوتا، حق کی حمایت کا اعلان کر دینا کافی نہیں ہوتا، اپنے ساتھ کو حق سے وابستہ کر دینا کافی نہیں ہوتا. یہ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور اگر آپ کا دل چاہے تو حال کو بھی شامل کر لیں، نہ دل چاہے نہ دیکھیے گا، ماضی دیکھتے رہیے، میں ماضی دکھاتا رہوں گا. لیکن اگر آپ کا دل چاہے تو حال کو بھی آپ دیکھنے کی کوشش کر لیجئے گا، کہ ضروری نہیں کہ انسان حق کے ساتھ ہو تو حق کے ساتھ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کی پٹائی نہیں ہوگی، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، دشمن آپ پر وقتی طور پر غالب نہیں آئے گا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے آپ کا کوئی نقصان. کیوں؟ کہ حق پر ہونے کا فائدہ، حق کے ساتھ دینے کا فائدہ. تو جنگ احد وہی ایک آئینہ ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ تو ظاہری طور پر تو وجود نہیں معصوم کا، یا ہے ظاہری طور پر تو نہیں، پردے غیب سے مدد کرتا ہے، جو بھی مدد آپ کی اور وہ کرتا ہے وہ نظر بھی آتی ہے،
اگر لوگ بصیرت رکھنے والے ہیں تو یقیناً ان کو نظر بھی آتا ہوگا کہ کہاں کہاں کب کب پردے غیب سے مدد ہوتی چلی جاتی. یہ ہے حق کی مدد, یہ حق کی مدد ہے کیونکہ حق پر ہے. لیکن جنگ احد نے بتا دیا کہ رسول کے ساتھ ہونے کے باوجود بھاگے, رسول کے ساتھ ہونے کے باوجود مار کھائی, رسول کے ساتھ ہونے کے باوجود نقصان اٹھانا پڑا. کیوں؟ محض اعلان کر دینا کافی نہیں ہے. اس غلط فہمی میں انسان کبھی بھی نہ رہے کیونکہ میں حق کو مانتا ہوں لہذا مجھے کبھی بھی شکست نہیں ہوگی. یہ ہوتا ہے ظاہری عمل کے طور پہ. اگر محنت کافر بھی کریں گے, اسٹریٹجی اچھی کافر بھی استعمال کریں گے, منصوبہ بندی کافر بھی اچھی استعمال کریں گے, تو وہ چاہے جنگ احد ہی کیوں نہ ہو غالب آئیں گے. جنگ احد دیکھیے گھبرانے کی بات نہیں, ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے معجزہ بیان کرنے نہیں بیٹھا, میں تاریخ پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں. لہذا گھبرانے کی بات نہیں, بالکل صاف بات ہے. اگر اسٹریٹجی کفار بھی اچھی استعمال کریں گے, اگر کافر بھی حکمت عملی اچھی اختیار کرے گا, ابھی میں جب جنگ احد پڑھوں گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جب حکمت عملی ہماری خراب ہوئی ان کی اچھی ہوئی تو وہ غالب آ گئے. انہوں نے مارا بھی کیوں؟ یہ ظاہری طریقہ ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا, جو جتنی جد و جہد کرے گا, جو جتنی ترقی کرے گا, وہ اسی حساب سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. معجزوں سے پروردگار نے کبھی بھی کسی قوم کو فتح نہیں دی. معجزہ صرف حقانیت اور صداقت کے اس بات کے لیے ہوتا ہے. معجزہ اس لیے نہیں ہوتا کہ معجزہ ہو اور کفار کی فوج ختم ہو جائے. معجزہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی قوم میدان جنگ میں نکل کر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتی ہے. اور یہ آپ اپنی بھی تاریخ اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ معجزہ جب ہی ہوا تھا, یہ معجزہ جب ہی ہوگا کہ جب انسان خود بھی جد و جہد کرے گا, خود بھی محنت کرے گا. لیکن اگر خود محنت نہیں کرے گا, خود جد و جہد نہیں کرے گا تو بھائی کوئی معجزہ نہیں ہوتا. معجزہ برحق ہے لیکن معجزہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور اللہ ہماری مدد کرتا چلا جائے. یہ اصول ہی نہیں, یعنی یہ سنت الہی نہیں ہے. سنت الہی یہ ہے کہ جب تم خود محنت کرو گے, جد و جہد کرو گے. آج کی دنیا آپ کے سامنے ہے, اسلام دین برحق ہے یا نہیں؟ برحق ہے. ارے دوسرے نہ مانے, آپ تو مانتے ہیں جبھی تو مسلمان ہیں. ہے نا دین برحق آپ کے نزدیک؟ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی کیا گت بن رہی ہے؟ کیوں گت بن رہی ہے یہ؟ اور اگر قریب دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں نے کہا دل نہ چاہے تو نہ دیکھیے گا, دل چاہے تو اپنی حالت بھی دیکھ لیجیے گا. ویسے کوشش تو نہیں کرتے ہم اپنی حالت دیکھنے کی, لیکن اگر دل چاہے تو دیکھ لیجیے گا کبھی جہاں کی اپنی بھی حالت. کے پھر عالم اسلام میں خود آپ کی حالت کیا ہے, اپنی حالت کیا ہے, اپنا انتشار کیسا, حق پر ہے کہ نہیں؟ اسلام ان ادیان کے مقابلے میں حق پر, اور ہمارا مکتب ہمارا مذہب طے ہے. اس پر ہم پوری زندگی بات کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی ادیان ہیں, جتنے بھی مکاتب ہیں, ان سب میں مکتب اہل بیت حق ہے, یعنی سب سے بڑا حق پر ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. لیکن یہ بات ہے نا حق, لیکن اس کے باوجود بات ہے تیاریوں کی. جو جتنی آمادگی کرے گا, کفار نے تیاری کی, یہود و نصارے نے تیاری کی, مشرکین نے تیاری کی اور غالب آ گئے. اس وقت تو غالب آئے ہوئے ہیں نا, حق پر غالب, ہم پر غالب آ گئے. حق اور باطل کا معرکہ تو جب ختم ہوگا تو فیصلہ ہوگا نا کہ کون غالب کون مغلوب. معرکہ تو جاری ہے, حق پر غالب نہیں آئے. مسلمانوں پر فی الحال غالب آگے کہ نہیں آگے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جن میدانوں میں ترقی کرنے کی ضرورت تھی, جن میدانوں میں کام کرنے کی ضرورت تھی, انہوں نے کیا, آپ نے نہیں کیا. کیوں؟ ہم تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ بھئی دعا مانگ کر پاس ہونے والے لوگ ہیں, محنت کر کے ہی پاس ہونا ہے تو پھر فائدہ کیا مسلمان ہونے کا جی. اور اس کو آگے لے جائیے کہ بھئی سیدھی سیدھی بات ہے, منتیں مان کے پاس ہونے والے لوگ ہیں, منتیں مان کے نوکریاں لینے والے لوگ ہیں, محنت کر کے یہ سب کچھ کرنا تو مولا کو ماننے کا فائدہ کیا ہوا پھر, ہے نا؟ تو یہ فکر مانے نہ مانے آپ. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, تلوار بھیجیے بلند آواز سے. بات ہے نا, یہ وہ باتیں کہ جن پر کبھی دل چاہے تو سوچ لیجئے. میں تو آپ کو ماضی دکھانا چاہتا ہوں, لیکن اگر کبھی دل مانے تو سوچ لیجئے گا, اور کر لیجئے گا کہ سبب کیا ہے, اسباب کیا ہے. انہوں نے ترقی کی, وہ آگے چلے, اور رسول بھی یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں ساتھ ہوں تمہارے, لیکن اس کے باوجود جس نے اچھی حکمت عملی اختیار کی وہ جیت گیا. جس نے معصوم کا کہنا نہیں مانا, ان کے ساتھ ہونے کے باوجود, دیکھیے بات کہاں پر آ گئی, حکم مولا پہ.
مولا کو مانا، حکم مولا نہ مانا. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں احد والوں کو کہہ رہا ہوں. سلوات بھیجیے گا محمد علی محمد جی. مولا کو مانا، حکم مولا نہ مانا. تو حکم مولا کے نہ ماننے نے انہیں فائدہ دیا یا نقصان دیا نا. کیوں؟ مولا کو تو مانا، حکم مولا نہیں مانا. تو یہ دو چیزیں ہیں. تو جب انسان ان دونوں چیزوں کو جمع کرے گا کہ مولا کو بھی مانے، حکم مولا کو بھی مانے، تو حکم مولا کو جب مانے گا تو حکم مولا ہے یہی کہ ترقی کرتے چلے جاؤ. علم تمہیں کہیں سے بھی ملے حاصل کر لو، کوئی پابندی نہیں. چینیوں سے لے لو، امریکیوں سے لے لو، روسی. علم لو بھائی، اور چیزیں نہ لو. جو چیزیں نہیں لینے کی وہ سب تو لیے چلے جا رہے ہوں. جو چیزیں نہیں لینے کی، جو تباہی بربادی اخلاقی فساد پھیلائے چلے جا رہے، جو نہیں لینا وہ سب لیے چلے جا رہے ہو. اور پھر کہتے ہو صاحب اللہ نے تو حکم دیا. ٹی وی پہ پروگرام چلتے ہیں، بڑے بڑے دانشور بیٹھے، اللہ نے کب منع کیا ہے؟ اسلام نے کب منع کیا؟ اسلام نے تو کہا کہ کفار سے علم حاصل کرنا لو. تو بھائی علم لو. علم تمہیں لینے کب دے رہے ہیں؟ وہ تمہیں علم دے کب رہے ہیں؟ تمہیں علم تو تمہیں نہیں دے رہے. ہاں، جو چیزیں نہیں دینے کی وہ تمہیں دے رہے ہیں. اپنا فساد دے رہے ہیں، اخلاقی فساد دے رہے ہیں، سب چیزیں دے رہے ہیں. تو رسول نے منع نہیں کیا، اسلام نے منع نہیں کیا. جو چیزیں لینی کہ جب اس میدان میں ترقی کرو گے تو پھر تم بھی دنیا پر چھا جاؤ گے. اور جب مسلمانوں نے اس میدان میں ترقی کی تو پوری دنیا پر چھا گئے. تلوار اپنی جگہ، لیکن علمی میدان میں جب تک آگے رہے دنیا پر چھائے رہے. علمی میدان میں زوال ہوا تو خود بخود سارے میدانوں میں زوال ہوتا چلا گیا، پیچھے ہٹتے چلے گئے. تلوار بھیج دیجیے محمد. یہ ہے پس منظر اور تجزیہ جنگ احد کا، جس پر ہم آج تک پہنچیں گے. لیکن پہلے ذرا بدر کے نتائج تو دیکھیے آپ. کچھ قبیلوں کے نام، خیبر آئے گی بعد میں، لیکن خیبر کا تجزیہ ابھی سے شروع ہونا چاہیے کہ خیبر بنی کیسے. یہودیوں کے قبیلے ہیں کچھ، بنی غطفان، بنی سلیم، بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظہ. یہ 5 بڑے بڑے قبیلے، بلکہ 4 بڑے قبیلے ہیں. بنی سلیم تو بنی غطفان کی ایک شاخ. معاہدہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ کہ اگر باہر کا کوئی حملہ کرے گا تو تم ہمارا ساتھ دو گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے مدینے پر. لیکن جنگ بدر میں یہودیوں نے ساتھ دیا نہیں دیا، بلکہ مسلمانوں کی فتح پہ یہودی اپنے بغض کو چھپا نہیں سکے اور علل اعلان انہیں بازاروں میں کہنا شروع کر دیا کہ تمہارا واسطہ ابھی مردوں سے پڑا نہیں، ابھی جنگجوؤں سے پڑا نہیں تمہارا واسطہ. تم قریشیوں کو مار کے خوش مت ہو جانا. اگر کبھی ہم سے تم نے لڑنے کی سوچی تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ جنگ کیا ہوتی. اور ایک مسلمان کو بیچارے کو مار بھی ڈالا. قضیہ کچھ اور تھا لیکن مار ڈالا. تو معاہدے کی 2 خلاف ورزیاں کی. ایک ہنگامہ کیا، مارا ایک مسلمان کو. ایک ساتھ دینا تھا، ساتھ نہیں دیا بلکہ مخبریاں الگ کی. لہذا پہلا غزوہ یہودیوں کے خلاف غزوہ بنی قینقاع قبیلے کے لوگوں نے یہ حرکت کی. خدا کے رسول نے آتے ہی، یہ رمضان میں ہوا ہمارے شوال میں حرکت کا حکم دیا. ان کی طرف محاصرہ کر لیا. عبداللہ ابن ابی سلول منافق اعظم، جانتے پوری تاریخ جانتی ہے. حالانکہ اس کو بھی بچانے کے لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن اب کہاں تک بچائیں. یہ مسلمان ہوا ہے، جس کے ساتھ بہت سارے یہودی مسلمان ہو گئے. اس کا کام یہ کہ جہاں کوئی بات بنتی ہو فوراً بگاڑ دے. آپ دیکھیں نا، اس مجمع میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، مثال یہ مجمع نہیں ہے. ایک بہت اچھا کوئی آپ فرض کر لیں یہاں پہ جرگہ ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، سب ایک نتیجے پہ پہنچ گئے بڑے اچھے. معلوم ہے 10 آدمی ایک جگہ سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا. اچھا، جانتا ہے بڑا جو سردار ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ خود بخود ہنگامہ آرائی ہو جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے کیونکہ کلمہ پڑھ چکا ہے. عبداللہ ابن ابی کا کام یہ ہے کہ جہاں کوئی کام ہونے لگے سیدھا اس کو الٹا کرنا. جہاں کوئی کام ہو وہاں اس کا ہنگامہ. پہچان ہے اس کہ جہاں کوئی بات ہو محفل میں ہر ایک کی الٹی بات کرنی، کیونکہ جب تک الٹی بات نہیں کرے اس کی پہچان نہیں ہوتی. جو سب بات کریں گے اس کے بالکل برعکس بات کرے گا. اس نے بنی قینقاع کو پیغام بھیجا کہ ہتھیار مت ڈالنا، میں 2000 آدمیوں کے ساتھ تمہارے ساتھ. بنی قینقاع نے ہتھیار سجا لیے کہ ٹھیک ہے اب تو لڑیں گے رسول کے ساتھ. اور جب رسول کا لشکر نکلا تو عبداللہ ابن ابی، کون سے 2000 آدمی، کیسے 2000 آدمی، ان کو آگے بڑھا دیا. کہتے نا دوسرے کو آگے بڑھا کے خود پیچھے سے ہٹ جاؤ. تو اکثر آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو آگے بڑھا کے خود پیچھے ہٹ جاؤ، یہ لڑتے رہے اپنے. لہٰذا اس نے یہ کام کیا ان کے ساتھ. رسول نے محاصرہ کیا. مولا کائنات علمبردار ہے اس میں بھی. 700 آدمیوں کا محاصرہ ہے. دیکھیے پہلا محاصرہ ہے، مارا یہودیوں کو نہیں مارا. یہی عبداللہ ابن ابی سفارش لے کر آیا اور کہتا ہے کہ ان کی جان بخش دیجیے، انہیں جلا وطن کر دیجیے.
رسول کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، انہوں نے خیانت کی ہے. لیکن پوری تاریخ گواہ ہے کہ رسول نے سفارشوں کی بنیاد پہ معاف کر دیا، کہا کہ اچھا اپنا مال و اسباب لو اور یہاں سے چلے جاؤ، ہتھیار چھوڑ دو، جنگ کا سامان چھوڑ دو. پہلا قبیلہ جسے جلا وطن کیا معاف کر دیا، یہ خیبر کی طرف اب یہ جانا شروع ہوئے. یہ قبیلہ یہ اس لیے بتا دیا میں نے کہ ابھی مکے جائیں گے. بدر کے بعد وہاں کیا ہوا؟ بدر کے بعد مدینے میں تو یہ ہوا کہ غزوہ بنی قینقاع ایک آدمی کا رسول نے خون نہ بہایا، نہ بہانے کا حکم دیا، بلکہ ایک مسلمان کو ہی انہوں نے شہید کر ڈالا تھا. معاف کر دیا، جلا وطن کر دیا. کیوں؟ اس لیے نکال دیا کہ جب تک یہاں پر رہیں گے اتنا کرتے رہیں گے، لہذا فیصلہ یہ ہے کہ تمہاری جان بخشی جاتی تم چلے جاؤ. یہ ہے غزوہ بنی قینقاع. یہودیوں کا پہلا قبیلہ جلا وطن ہوا، خیبر جا کے آباد ہوا. اب آئیے مکے میں جب خبر پہنچی تو وہاں کیا ہوا؟ پہلے تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ ابو جہل مار دیا گیا، عاصم ابن حشام مار دیا گیا، عتبہ مار دیا گیا، شیبہ مار دیا گیا، ولید مار دیا گیا، تیم مار دیا گیا. کسی کو یقین نہیں آ رہا. لیکن آخر خبر پہنچی، وہ زخمی اور بھگوڑے سب پہنچے واپس. اب قسم کھائی گئی مکے میں. اکرمہ ابن ابو جہل، خالد ابن ولید، صفوان ابن امیہ، پورے سال کا منافع 50,000 مسقال سونا، 1,000 اونٹ جو منافع تھا رکھ دیا گیا جنگی اخراجات کے لیے کہ جب تک بدلہ نہیں لیا جائے گا اپنے مقتولین کا اس وقت تک یہ منافع تقسیم نہیں کیا جائے گا. ابو سفیان کو سرداری کا موقع ملا، اس نے قسم کھائی کہ جب تک بدلہ نہیں لوں گا غسل نہیں کروں گا، بالوں میں تیل نہیں ڈالوں گا. اب قسم تو کھا لی جوش میں سرداری لینے کے لیے، لیکن کتنے دن تک غسل نہیں کرے؟ کیا کرے؟ قسم تو کھا لی. اب یہ تیاریاں شروع، لشکر پہ لشکر، بنی کنانہ، بنی تہامہ، شاعر بھیج دیے گئے، قبائل جمع ہو رہے ہیں. صرف بنی کنانہ بنی تہامہ سے 700 جنگجو. لیکن یہ کیا کرے کہ اب نانا ہے، کب تک نانا ہے؟ لہٰذا اب اس نے اپنی قسم کو توڑنے کے لیے 200 سواروں کو لیا اور مدینے کی طرف چلا. رات کی تاریکی میں مدینے کے ایک باغ کو آگ لگائی، 2 انصاریوں کو شہید کیا. رسول کو معلوم ہوا اور رسول بھی 300 مجاہدین کے ساتھ اس کے پیچھے، یہ بھاگ گیا. اس غزوے کا نام غزوۃ السویق. کیوں کہ بھاگتے بھاگتے اپنا وزن پھینک کر وہ بھاگتے جا رہے تھے، اپنا ستو وستو کھانے کا سامان کے بھاگنے، تیزی سے بھاگے تو وزن اتارتے چلا جاتا ہے نا آدمی کہ جتنا ہلکا ہوں گا تیز دوڑتا چلا جاؤں گا. تو غزوۃ السویق اس کا نام ہے، غزوہ سویق. اس میں بھی 2 مسلمان شہید ہوئے. کوئی کافر نہیں مارا گیا، کیونکہ مارا کب جاتا جب سامنے کھڑا ہوتا. وہ سب کے سب بھاگ گئے اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ جی میں نے کفارہ پورا کر دیا، مدینے پر حملہ کرایا، لہٰذا نہوں گا بھی، سر میں تیل بھی ڈالوں گا. سلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. یہ ہو تو بہت دیکھیے آپ سے زیادہ میں مشکل میں ہوں. میں بھی بالکل صاف صاف بات رہا ہوں، 6-7 گھنٹے کی محنت کر کے آپ کے سامنے آ کے بیٹھتا ہوں. اتنی آہستہ جب آپ سلوات پڑھیں گے تو میں 2 گھنٹے پڑھوں گا. پھر دیکھیے اب بدر کے بعد کیا وہ یہ معلوم ہونا چاہیے نا آپ کو. قسم کھا لی، رونے سے منع کر دیا گیا. کوئی اپنے مردوں کو نہیں روئے گا جب تک بدلہ نہیں لے لیا جائے گا. کیوں؟ اتنی نفسیات وہ بھی جانتے ہیں کہ رونے سے دل کی بھڑاس نکل جاتی. رونے نہیں دیا جاتا کہ غم و غصہ اندر ان کے بھرا رہے. ایک شخص کے 3 بیٹے بدر میں قتل ہوئے تھے اور رونا چاہتا تھا لیکن نہیں رو سکتا تھا کیونکہ کعبے میں سب نے قسم کھائی تھی کوئی عورت نہیں روئے گی، کوئی مرد نہیں روئے گا. تاریخوں میں کہ ایک رات اس نے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی تو غلام کو بھیجا، دوڑ کیا دیکھ کیا رونے کی اجازت ہو گئی کیا؟ تو اس نے آ کر کہا کہ نہیں، ایک عورت کا اونٹ کھو گیا ہے. کہا کہ وائے ہو پر کہ اونٹ گم ہو گیا، رو رہی ہے، میرے 3 بیٹے مر گئے، میں نہیں رو سکتا. تو رونا ہے. بہرحال یہ اس سے کوئی یہ تشبیہ بلا مشبہ ہے کہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن ایک فطرت تھی کہ اس سے غم و غصہ ان کا بھرا رہے گا، کھولتے رہیں. اور اس سے بڑی بات تاریخ طبری نے لکھا ہے جناب کہ شادی شدہ ہے، ایک بیٹا مارا گیا ہے، اس کا ولید، اس کا بھائی ولید مارا گیا ہے، بیٹا حنظلہ قتل ہوا ہے، باپ قتل ہوا ہے. ابو سفیان کی زوجہ محترمہ ہے. اور طبری نے بھی لکھا، مورخین نے لکھا کہ وحشی جس کی کنیت ہے ابو وسمہ، وحشی کو اس نے یہ قول دیا تھا کہ تو کسی کو ایک کو ان میں سے قتل کر دے، محمد، حمزہ یا علی، یہ اس کے الفاظ ہیں.
میں تو یہی کہوں گا کہ علیہ السلام تمام پر صلوات اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. اور جب سامنے سے گزرتا تھا وحشی تو یہ اس کو کہتی تھی، یہ تاریخ کا جملہ اس لیے میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، باقی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو سمجھدار ہیں. جب وحشی کو دیکھتی تھی کہتی تھی کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا کر اور اپنا بھی کلیجہ ٹھنڈا کر. یہ اس کے جملے تھے. ہندہ جگر خارا امیر شام صاحب کی والدہ محترمہ، یزید کی دادی، اس لیے ان کا بار بار تعارف کرانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ لوگ ان کے شجرے نہیں جانتے، لوگ ان کی حرکتیں نہیں جانتے. اگر ان کی حرکتیں جانتے نا تو یہ بھی نہیں کہتے کہ اس کے باپ کا نام کیا تھا، کہتے نہیں اس کا باپ تو پتہ نہیں کون ہوگا. اگر ان کی حرکتیں دیکھ لیتے، لیکن بتایا نہیں جاتا نا لوگوں کو تو یہی پتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا، وہ بات ختم ہو گئی. اتنا پتا ہے. کاش کہ لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ان کی کیا کیفیت تھی، کلمہ کیوں پڑھا اور کلمے کے بعد کیا کیا، کلمہ کیوں پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کیا. اس لیے تاریخ پڑھنا بہت ضروری ہے، آپ لوگ تک پہنچانا کہ یہ تاریخی حقائق آپ کے سامنے آنے چاہیے. یہ وہ کریکٹر ہے کہ اس کو کہتی ہے وحشی کو، اے ابو اسما ان میں سے کسی کو قتل کر کے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر تاکہ تیری بھی مراد میں پوری کر دوں، تاکہ تیرا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ کریکٹر ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ کیسے رذیل اور خبیث ملعون، اسی لیے قرآن نے شجرہ ملعونہ قرار دیا کہ یہ ملعون لوگ تھے، پست ترین لوگ تھے جو اہل بیت کے مقابلے پر آئے تھے. تاریخ انسانی کے بدترین لوگ تھے. صلوات بھیج دیجیے محمد. پست ترین لوگ. خواتین کا لشکر تیار ہوا. ترجمہ کرنے والوں نے بڑی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی. وہ جو گانا گایا تھا نا انہوں نے ٹھمک ٹھمک کر، دف بجا بجا کر احد کے میدان میں 14 خواتین، جس میں ہند بنت عتبہ یہ ان کی سردار، خالد ابن ولید کی زوجہ محترمہ، اکرمہ ابن ابو جہل کی زوجہ محترمہ، ان کی بہنیں، عمرو بن العاص کی بہن، اس کی بیوی، یہ ساری 14 خواتین کا لشکر. یہ کیوں ساتھ ہوا؟ یہ اس لیے ساتھ ہوا تاکہ فوجیوں کے جذبات کو بھڑکائے، انہیں بھاگنے نہ دیں. اگر یہ بھاگنے کی کوشش کریں تو یہ ان کو غیرت دلائیں. ان عورتوں کو لایا گیا وہاں پر احد میں کہ تم لشکر کے ساتھ چلو گی. لشکر تیار ہوا، یہ خواتین تیار ہوئی، اپنے دور کی ساری خطہ لائیں. تاریخوں نے یہ لکھا تاکہ لوگ دیکھتے رہیں، ان کا حوصلہ رہے اور یہ جمے رہے. کیوں؟ ان کا گانا لکھا ہوا ہے تاریخوں میں. عربی سب نے لکھی، ترجمے میں ڈنڈی مار گئے. اب نحنو بنا تو تاریخ، اس کا ترجمہ یہ کہ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں. تو تبری کا جس نے اردو میں ترجمہ کیا، کیونکہ ہمدردیاں ہیں نا خاندان کے ساتھ، ہمدردیاں ہیں نا، تو ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم بڑی خاندانی عورتیں ہیں. یہ خاندانی عورتیں اس لیے میدانوں میں اس طرح سے آ کے ناچتی ہیں. دف بجا بجا کے مترجم کو پوچھ رہا ہوں میں، جس نے تبری کا ترجمہ کیا ہے نہ، جو ان کا گانا تھا، ہر تاریخ نے ان کے گانے کو لکھا ہے کہ دف بجا بجا کر سپاہیوں کے سامنے ناچتی تھی ٹھمک ٹھمک کر، اور یہ گانا گاتی تھی نحنو بنات تاریخ نمشی علی النمارق مشل قطن نمازق. ہم وہ ہیں جو ستاروں کی بیٹیاں ہیں اور ہم اس طرح سبک رو رفتار سے چلتی ہیں جیسے قطع پرندہ چلتا ہے. تم آگے بڑھو گے ہم مسندیں بچھائیں گے، تمہیں گلے سے لگائیں گے. اب یہ اس سے زیادہ اچھا ترجمہ تو نہیں ہو سکتا نا، محتاط ترجمہ. لفظ تو پتہ نہیں کیا کیا، میں تو محتاط ترجمہ کر رہا ہوں، جو انہوں نے کیا ہے وہ ترجمہ کر رہا ہوں. تم آگے بڑھو گے ہم مسندیں بچھائیں گے، تمہیں گلے سے لگائیں گے. پیچھے ہٹو گے تو ہم اس طرح تم سے منہ پھیر لیں گے جیسے کبھی ہم میں تم میں کوئی تعلق تھا ہی نہیں. ایسی جدائی ہمارے اور تمہارے درمیان ہو جائے گی. یہ ان کے گانوں کے جملے ہیں جناب، آج کے نہیں تو اس زمانے کے بھی گانے ایسی ہوا کرتے تھے. صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد. تو مترجم نے اس کا ترجمہ کیا کیونکہ اب وہ کیسے اس کا ترجمہ کرتے لفظی. عربی تو لکھ دی ہم خاندانی عورتیں ہیں، ہم یہ کریں گے. جہاں جہاں ہو سکتا تھا وہاں وہاں لفظ بچاتا ہوا چلا گیا، لیکن یہ تشریح نہیں کر سکا کہ خاندانی عورتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ دف بجا بجا کر سپاہیوں کے آگے ناچے، نغمے گائیں، ان کو غیرتیں دلائیں، جوش دلائیں تاکہ انہیں دیکھ کے لوگوں کو غیرت آئے. 3000 لشکر جس کی قیادت مردوں کی ابو سفیان اور خواتین کی ہند ابن عتبہ
یعنی اس کی زوجہ کر رہی ہے. یہ 3000 کا لشکر تیار ہوا. فوراً عباس ابن عبد المطلب نے یہ بھی لکھا تاریخوں نے کہ بنی غفار کے ایک شخص کو خط دے کے بھیجا کہ خدا کے رسول ہوشیار، جو انتظام کر سکتے ہیں کر لیجئے. 3000 سے زیادہ کا لشکر مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، اپنے بدلے چکانے کے لیے، اپنے بدلے لینے کے لیے آپ کی طرف بڑھ رہا ہے. خدا کے رسول کو اطلاع ملی، فوراً اپنے جاسوس حباب ابن منذر کا بھی نام ملتا ہے، بھیجا کہ خبر لے کر آؤ. وہ خبر لے کر آئے کہ خبر بالکل صحیح ہے، اور ٹڈی دل ہزاروں کا لشکر ہے جو مدینے کی طرف چڑھتا چلا آ رہا ہے. اب رسول نے مشورہ کیا کہ کیا کہ پہلے وہ سن لیں جو متعصب مورخین نے لکھا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں لکھا. انہوں نے لکھا کہ خدا کا رسول چاہتا تھا کہ مدینے میں رہ کر دفاعی جنگ لڑی جائے. خدا کے رسول چاہتے تھے کہ مدینے میں رہ کر دفاعی جنگ لڑی جائے، چنگیوں میں سپاہی بٹھا دیے جائیں، اوپر مکانوں کی چھتوں پہ درختوں پہ تیر انداز ہوں، جیسے یہ لشکر اندر داخل ہو ہم اس پر حملہ کریں. اور عبداللہ ابن ابی منافق بھی یہی چاہتا تھا. یعنی خدا کا رسول اور عبداللہ ابن ابی کی فکر ایک، یہ دونوں یہی چاہتے تھے. لیکن وہ مسلمان کہ جو بدر میں جہاد میں شرکت نہیں کر سکے تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ مدینے سے نکل کر لڑا جائے. تو رسول کو بڑا ناگوار ہوا، لیکن ان کی خاطر گھر میں جا کر جنگ کا لباس پہن کر آ گئے ناگواری کے ساتھ. تو ان مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ رسول کو مدینے سے باہر نکل کے لڑنا ناگوار ہے، تو کہا خدا کے رسول اگر آپ چاہتے تو ہم مدینے میں ہی لڑ لیں گے. لیکن رسول نے کہا کہ نہیں، خدا کے نبی کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ جب ایک بار وہ جنگ کا لباس پہن لے تو اتار لے. یعنی یہ الزام بھی رسول پر ڈالا گیا. سمجھ گیا کہ اگر رسول نہ جاتے تو اچھا تھا، دوسروں کے کہنے پر چلے گئے، لہذا جس نے بھی بھاگنے کے الزامات ہیں کہیں نہ کہیں سے توڑ مروڑ کے لا کر معاذ اللہ، یعنی ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، بھاگنے والوں کی کوئی غلطی نہیں تھی کہ وہ کیوں نہیں ٹکے. ساری کہیں نہ کہیں گھما پھرا کے نتیجہ یہ نکالنا ہے بدر کے بعد وہ رونا کہ عذاب آئے گا، اس لیے احد میں یہ سب دیکھنا پڑا. اور احد میں چاہتا تھا رسول کے اندر لڑے، لیکن لوگوں کی بات مان کے باہر نکلے. کیوں؟ کیا رسول اس بات کا محتاج ہے؟ جب یہ طے کر لیا رسول نے اور اکثریت یہ کہہ رہی تھی کہ باہر نکل کے لڑا جائے، تو اگر مشورے کو بھی مانا جاتا تو وہ لوگ کم تھے، ان کی تعداد کم تھی جو اندر لڑنے کے لیے کہہ رہے تھے، کیونکہ چند لوگ تھے نا جو جہاد پر نہیں گئے تھے بدر میں، اکثریت تو وہ تھی. لہذا کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے یہ بتانا ہے کہ حکمت عملی رسول کی غلط تھی، بھاگنے والوں کا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ بھاگنے والوں کی تو تقدیر میں اللہ نے بھاگنا لکھ دیا تھا. تو یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی تقدیر میں ہی بھاگنا لکھ دیا تھا. تو جب ہم کہتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے. آپ جب کہیں کہ ان کو تو بھاگ نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے طے کر لیا تھا کہ وہ بھاگیں، وہ فرار ہو جائے. لیکن یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ ان کی تقدیر میں ہی بھاگنا لکھا تھا تو پھر آپ کو برا لگتا ہے. تو یہ الزام رسول پر ڈالنا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوئی. کیوں؟ 313 کے ساتھ رسول میدان میں نکل کر لڑا تھا، جبکہ اسلحہ بھی کم تھا. اب جب 1000 جنگجو ہیں اور شہر کے اندر جنگ کب لڑی جاتی ہے؟ دفاعی جنگ محصور ہو کر وہ لڑتا ہے کہ جس کو دفاعی جنگ کہا جاتا ہے. 1000 جنگجو، پہلے سے زیادہ اسلحہ، مورال پہلے سے زیادہ ہائی، اور فرق تو وہی ہے، پہلے 313 کے مقابلے میں 1000، اب 1000 کے مقابلے میں 3000، یعنی وہی 1 کے مقابلے میں 3 کا ریشو. بلکہ طاقت اور مورل جذبہ مسلمانوں کا زیادہ ہے، اور مسلمان طاقت کے نشے میں چور نکلے تھے. یہ بھی کہا ہے تاریخوں نے، اپنی تعداد پہ بھی کچھ مورخین نے کہا کہ غرور بھی ہو گیا تھا. تو باہر نکل کے لڑنا بہتر تھا یا اندر؟ تو خدا کا رسول باہر ہی نکل کے لڑنا چاہتا ہے. عبداللہ ابن ابی یہ چاہتا تھا کہ اندر لڑا جائے. کیوں؟ ساز باز ملا ہوا یہودیوں سے بھی، لہذا محصور کر کے لڑایا جائے. خدا کے رسول نے کہا کہ نہیں، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ باہر نکل کر لڑنا ہے. ہم احد میں یعنی مدینے سے باہر نکل کے لڑیں گے. یہ دفاعی جنگ لڑی جاتی ہے جو اپنے شہر کے اندر لڑی جائے. اور یاد رکھیں یہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول بھی ہے. بلند آواز سے تلوار بھیجیے گا، آپ کا فرمان ہے. شاید میں نے کبھی پڑھا تھا، لیکن اب یہ موقع آ گیا پڑھنے کا کہ ذلیل ہو گئی وہ قوم جس کے دشمن نے اس کو گھر میں گھس کر مارا. یاد رکھیے گا اس بات. رسوا ہو گئے وہ لوگ، رسوا ہو گئی وہ لوگ، وہ قوم
جسے اس کا دشمن گھر میں گھس کے مارے. اس سے بڑی ذلت کوئی بھی نہیں ہوتی. اور یہ کب کہا تھا مولا نے؟ جب شہر انبار پہ امیر شام کے سپاہی حملہ کر کے لوٹ مار کر کے چلے گئے تھے معاویہ کے آدمی, اور مقابلہ نہیں کر سکے تھے لوگ, اور شکایتیں بھیجی تھی کہ ہمیں لوٹ کے چلے گئے. تو مولا کہہ رہا تھا کہ اگر تم سب مل کر لڑتے کچھ تو کرتے, ایک ایک کر کے انتظار کرتے رہے ایک ایک کے لٹنے کا. رسوا ہو گئے وہ لوگ, ذلیل ہو گئی وہ لوگ, وہ قوم کہ جس کا دشمن اس کو گھر میں گھس کے مارے. اور تو رسول کیسے گھر میں بیٹھ کر لڑے گا؟ گھر میں بیٹھ کر تو نہیں لڑنا رسول, زیادہ باہر نکلے. خیبر میں خندق میں کیا ہوا وہ بات کر لیں گے جب موقع آئے گا خندق کا, لیکن یہاں رسول چاہتا ہے باہر نکل کے لڑے. کیوں؟ اپنے گھر میں گھس کر نہیں لڑانا دشمن کو, دشمن کو گھر سے باہر رکھنا. محاذ جنگ باہر ہونا چاہیے. اپنے گھر میں کون سا محاذ جنگ ہوتا ہے؟ اپنا گھر تو آخری محاذ جنگ ہوتا ہے دفاعی, کہ جب کوئی بھی راستہ نہ بچے تو انسان محصور ہو کر لڑتا ہے. یہ آخری موقع ہے. ابھی رسول پر یہ وقت تو نہیں آیا کہ کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے, لہذا رسول اپنے گھر میں محصور ہو جائے, دشمن کو نہیں, دشمن کو باہر رکھنا ہے. لہذا 1000 کے لشکر کے ساتھ اب خدا کا رسول چلا مدینے سے باہر. ادھر باہر نکلے, ادھر عبداللہ ابن ابی 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا. بھائی تم کیوں جا رہے ہو؟ کہا کیونکہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا, میری بات نہیں مانی گئی کہ مدینے میں بیٹھ کر لڑا جائے, لہذا میں الگ ہوتا ہوں. تو 300 الگ ہو گئے, باقی کتنے بچے؟ پہلا دھچکا تو یہ لگا, پہلا دھچکا مسلمانوں کو یہ لگا کہ 700 رہے, اور مودل بھی ظاہر ہے اس پر بھی اثر پڑا. لیکن اس کے باوجود جب احد کے میدان میں پہنچے تو دیکھیے بات وہی آ گئی کہ مولا کو بھی مانو, مولا کے حکم کو بھی مانو. یہ نہیں چلتا کہ مولا کو تو ماننا ہے, مولا کے حکم کو نہیں ماننا. وہ کوئی بھی ہو, یہ کلیہ ہے, یاد رکھیے گا. یہ احد والوں کی نہیں دی, یہ قیامت تک کے لیے کلیہ ہے. مولا کو بھی ماننا ہے, مولا کے حکم کو بھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ مولا کو مانے انسان, مولا کے حکم کو نہ مانے. تو مولا کے حکم کے نہ ماننے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ احد سے لے کر آج تک سامنے آتے چلے آ رہے ہیں. جب جس قوم نے اپنے مولا کا حکم نہیں مانا اسے نقصان اٹھانا پڑا. کیوں؟ خالی مولا کو ماننا فائدہ نہیں پہنچاتا, ثواب تو پہنچا دیتا ہے. ثواب ضرور ہو گیا مولا کیونکہ حق کو مان رہا ہے, لیکن مولا کے حکم کو ماننے میں دنیا میں بھی نجات ہے, آخرت میں بھی نجات ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. کوہ احد کے پاس ان کا لشکر آ کے ٹھہرا ہے. خدا کے رسول نے میدان جنگ کا جائزہ لیا, یہاں بھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. مصعب ابن عمیر, سعد ابن معاذ, رایت جنگ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ. مولا کائنات کو پورے لشکر کا سالار بنا دیا گیا. وہاں اکرمہ ابن ابو جہل میمنے پر, خالد بن ولید میسرے پر, پیادوں کا سردار عمرو بن العاص, اور قلب لشکر میں ابو سفیان بت لے کر آیا ہے, سب سے بڑا حبل اس بت کے ساتھ کا ہے فتح کی علامت. رسول نے جائزہ لیا میدان جنگ کا. جو لوگ زیارت کر کے آئے ہیں وہ سمجھیں گے اس کو, پوزیشن کو. احد کو اپنی پشت پر لے لیا. جناب حمزہ کی جو شہادت گاہ ہے جہاں ان کی قبر مبارک مطہر ہے وہ احد کے بالکل سامنے ہے, احد پیچھے ہے قبر کے. احد پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھا ہے, یعنی مدینہ پورا سامنے رسول کے, ایسے مدینہ سامنے. جائزہ لیا. دائیں ہاتھ پر لشکر ہے کفار کا, بائیں ہاتھ پر کوہ عینین جس کے آج تک آثار موجود ہیں, وہ درہ جہاں پہ خدا کے رسول نے عبداللہ ابن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ کھڑا کر دیا. دیکھو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, تمہیں اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا. ہر معصوم کی میدان جنگ میں یہی ہدایت ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, جنگ کا نتیجہ کچھ ہو جائے, تمہیں جس جگہ کھڑا کر دیا ہے تمہیں اس جگہ پر کھڑے رہنا ہے. یہی جمل میں مولا کائنات نے محمد حنفیہ سے کہا تھا, بیٹا دانتوں پر دانت جما لو, کہ دانتوں پر دانت جمانے سے ضرب کا اثر کم ہوتا ہے. اپنے کاسے سر کو خدا کے حوالے کر دو. جب میدان جنگ میں جاؤ, اب میدان جنگ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں نا, تو فتح مند کون ہوتا ہے؟ مولا نے اصول بتایا کہ جب میدان جنگ میں جاؤ دانتوں پر دانت سختی سے جما لو کہ سر پہ پڑنے والی ضرب کا اثر کم ہوگا. اپنے کاسے سر کو اللہ کے حوالے کر دو, قرض دے دو, یعنی یہ سمجھ لو کہ یہ سر تمہارا نہیں ہے. اور یاد رکھنا دشمن کی آخری صف پہ تمہاری نظر ہونی چاہیے, آخر تک, شروع میں مت دیکھنا. یہ دیکھنا کہ آخری دشمن کہاں ہے, یہ قیامت تک کا اصول ہے. سامنے والے کو مت دیکھنا, آخر تک دیکھنا کہ سب سے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے. جب تک آخری دشمن پہ نگاہ نہیں ڈالو گے
نہیں پہچان سکو گے کہ دشمن کون ہے. یہ تو پیادے ہیں، پیادے جو تمہارے سامنے آتے ہیں پیادے ہیں. یہ تو پیادے ہیں نا، سپاہی ہیں، ان کو کیا پتا، ان کو لڑنا ہے. پیسہ دیا لڑ لیے جائے، پیسہ لو جاؤ لڑو. اور بعض کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھے اڑنا ہے، اس کو تو ریموٹ سے بیچارے کو اڑا دیا جاتا ہے. یہ پیادے ہیں، یہ دشمن نہیں، یہ پیادے ہیں. ان سے بھی نپٹنا پڑتا ہے بعض وقت، لیکن نظر کہاں ہونی چاہیے کہ وہ آخری صف میں، آخر تک تمہاری نظر ہونی چاہیے. اور اگر علمدار ہو تو یاد رکھو پورا لشکر جگہ سے ہل جائے لیکن علمدار کو نہیں ہلنا چاہیے. ایسے ایسے علمدار دیے نا اس گھر نے، پڑھ چکا ہوں اس بارے میں، لیکن بس کیونکہ اشارہ کرنا تھا تو علمدار نہ ہلے، پورا لشکر اپنی جگہ چھوڑ دے، علمدار کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. اور یہی نصیحت تھی، مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہی نصیحت تھی حسین کی کہ صبح اگر عباس کو علم دے دیا تھا تو اب عباس جانتے ہیں کہ اب مجھے جنگ کی اجازت نہیں ہے. یعنی حکم مولا، صرف مولا کو نہیں مانا بلکہ حکم مولا کو بھی مانا. جائزہ لیا رسول نے کوہ عینین پر 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی کہ تم کو جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے. جنگ شروع ہوئی، سب سے پہلے ان کا علمدار نکلا طلحہ ابن عثمان اور طنز کیا آ کر کے، آؤ بھائی کون ہے تم میں جو شہید ہونا چاہتا ہے، کون غازی بننا چاہتا ہے. میں نے سنا ہے کہ جو تم میں مار دیا جائے جنت میں چلا جاتا ہے شہید ہو کر. تو آؤ کس کو جنت میں جانے کا شوق ہے. اس علمدار کے مقابلے میں رسول کا علمدار نکلا مولا کائنات. تو جیسے ہی دیکھا اس نے، تکرار کرنی دیجیے، ان جملوں کی لذت الگ ہے حالانکہ کئی بار پڑھ چکا ہوں. جیسے ہی اس نے دیکھا طلحہ ابن عثمان نے فوراً چلایا یا قزیم. جانتے ہیں قزیم کا معنی کیا ہے؟ قزیم کا معنی ہے ہڈیاں توڑنے والا. وہ اس کو بچپن کا واقعہ یاد آ گیا، بچپن کا واقعہ یاد آ گیا جب یہ رسول پر کنکر برسایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے. اور ایک دن خدا کا رسول علی کو ساتھ لے کر آیا تھا کہ آج بچوں کا مقابلہ ہوگا. تو میں کہتا ہوں نا کہ علی کا بچپنا کیوں ضروری تھا، علی کا بچہ ہونا کیوں ضروری تھا مکے میں، کہ علی نے ان سب کی ہڈیاں توڑی تھی تو یہ سب چلاتے ہوئے بھاگے تھے اپنی ماؤں کی گود میں، یا قزیمو یا قزیمو یا قزیمو. اور ماؤں نے اور ان کو ہاتھ مارے تھے، کون قزیم؟ تو کہا وہ ابو طالب کا بیٹا، اس نے ہماری ہڈیاں توڑ دی. تو یہ دشمنوں نے لقب دیا تھا علی کو ہڈیاں توڑنے والا. جیسے ہی علی نکلے کہتا ہے یا قزیم، کہتا ہے مولا کائنات نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا وہ یاد آ گیا بچپن کا واقعہ جب تم نے ہماری ہڈیاں توڑی تھی. پہلا وار کیا علی نے، علم بھی ٹھنڈا ہوا، اس کی ٹانگیں بھی کٹ گئی. جیسے ہی سر قلم کرنے بڑے چلایا کہ قرابت داری کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نہ مارنا. بنی عبد الدار ہے نا، عبد مناف کی اولاد میں سے طلحہ ابن عثمان بنی عبد الدار ہے. اور یہاں پر بھی ایک سبب یہ بنا، دوسری حرکت کیا کی، جان بچانے کے لیے برہنہ ہو گیا، منہ پھیر لیا. دوسرے سپاہی ہنسے، اور یہ وہی ہنسی ہے جو صفین میں بھی ہنسے تھے کچھ لوگ. عمرو بن العاص اسی طرح جان بچا کر بھاگا تھا صفین کے میدان میں مولا کے سامنے سے. اور امیر شام خوب ہنسا تھا کہ یہ تو نے کیا حرکت کی. کہ وہی حرکت کی کہ اگر حرکت نہ کرتا تو میری جان نہیں بچتی. اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی علی کے سامنے سے جان بچا چکے ہیں، کیونکہ علی نے منہ پھیر لیا، وہ جان بچا کے بھاگ گئے، لیکن بعد میں بچ نہیں سکا، مر گیا. اس کے بعد عثمان ابن ابی طلحہ وہ علم لے کر نکلا، مولا کائنات نے اسے بھی جہنم کا راستہ دکھایا. 8 علمداروں کو ایک کے بعد ایک علی نے جہنم کا راستہ دکھایا. اور ابن اسیر نے یہ تعداد نہیں لکھی، یہ لکھا کہ وہ جس نے کفار کے علم برداروں کو قتل کیا وہ علی تھا، کہ جو علم لے کر نکلتا تھا علی اس کو قتل کر دیتا. یہاں تک کہ 8 علمداروں کو علی نے قتل کیا. حوصلے کی بھی میں داد دے رہا ہوں، کیونکہ پہلے دن کے بعد تو آدمی یہ کہتا ہے کہ چلو کل دیکھی جائے گی، لیکن تیسرا دن اور چوتھا دن یہ بتا رہا ہے کہ نہیں آپ ماشاءاللہ، میں مذاق میں جو جملہ کہہ جاتا ہوں وہ الگ ہے، لیکن واقعی آپ سننے کے لیے آئے. اور مجھے خود اندازہ ہونے لگتا ہے کہ بعض اوقات میں بالکل ایک لیکچر یا درس کی طرح چلے جا رہا ہوں، لیکن آپ کی
توجہ مجھے اور مجبور کرتی ہے کہ نہیں میں ادھر ادھر حاشیہ آرائی کرنے کے بجائے اسی کو پڑھتا چلا جاؤں اور اس وقت سے فائدہ اٹھاتا چلا جاؤں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. جنگ مغلوبہ شروع ہوئی اور جنگ مغلوبہ کا نتیجہ تھوڑی دیر بعد ظاہر ہوا. تتر بتر ہو گیا کفار کا لشکر اور تاریخوں نے لکھا کہ کفار کی عورتیں پائچے اٹھا کے بھاگنا شروع ہو گئیں. اب آگے آگے عورتیں تو پیچھے پیچھے، مردوں نے تو خود ہی بھاگنا شروع کر دیا. ابو دجان انصاری کو اس دن خدا کے رسول نے اپنی تلوار دی تھی کہ کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا. تو ابو دجان انصاری نے پوچھا تھا خدا کے رسول اس کا حق کیا ہے؟ کہا اس کا حق یہ ہے کہ کفار پر چلتے چلتے اس میں ہم آ جائے. تو ابو دجان انصاری نے کہا تھا کہ لائیے مجھے یہ تلوار دے دیجئے. پہلے ایک دو صاحبوں نے اور بھی مانگنے کی کوشش کی لیکن رسول سمجھ گئے تھے کہ اگر یہ دے دی گئی تو قیامت تک یہ بھی نہیں رکھی رہے گی. پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. کچھ تلواریں نہیں رکھی رہتی ہیں نا، ہمیشہ دکھانے کے لیے رکھی جاتی ہیں، نہیں کہ نہیں رکھی رہتی ہے. تو رسول نے منہ پھیر لیا، سمجھ گئے کہ اگر یہ تلوار دے دی تو یہ بھی بالکل ایسی نہیں رکھی رہے گی عجائب خانوں میں. اب تو سمجھ گیا عجائب خانوں میں نہیں رکھی رہے گی، لہذا منہ پھیر لیا. ابو دجانہ انصاری کو دیا اور تاریخ کہتی کہ ابو دجانہ انصاری نے سرخ رومال نکالا اور اپنے سر پہ باندھا. یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ آج ابو دجانہ انصاری لڑنے کے موڈ میں ہیں. یعنی ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ انداز جب آ جاتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ ابو دجانہ انصاری آج کوئی کارنامہ کرنا چاہتا ہے. اور وہی چال ابو دجانہ انصاری کی کہ رسول نے کہا کہ عام حالت میں اس چال کو اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن جس حالت میں ابو دجانہ یہ چال چل رہا ہے اللہ کو بہت پسند آ رہی ہے. کیوں؟ رسول نے اپنی تلوار دے دی ابو دجانہ انصاری کو تو بڑھ بڑھ کر حملے کرنا. جنگ کا فیصلہ سامنے آیا، بھاگنا شروع کیا، اپنا بت چھوڑ کر بھاگے. جب بھاگنا شروع ہوئے غنیمت غنیمت غنیمت، درے والوں نے دیکھا کہ سارا مال تو وہ لوٹ لے جائیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ ارے اب تو جنگ ہے، بدر کا نتیجہ سامنے تھا کہ جیتیں گے تو ہم ہی، کیونکہ حق کے ساتھ ہیں، رسول کے ساتھ ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رسول کے ساتھ ہوں اور شکست ہو جائے. عبداللہ ابن جبیر پکارے، دیکھو خبردار، رسول نے منع کیا تھا کہ نتیجہ کچھ بھی نکلے اپنی جگہ نہ چھوڑنا. اور اتنے بے صبرے لوگ کہ بھول گئے کہ بدر میں جب غنیمت ملا تھا تو رسول نے سب کو برابر کا دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. ارے اگر دوسرے لوٹ بھی رہے ہیں تو برابر کا ملے گا، جمع تو ہوگا. لیکن نہیں، منہ میں پانی، کوئی گھوڑا چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، کوئی تلوار، کوئی زرہ. لہذا سب نے درہ چھوڑا اور بھاگے اس طرف مال لوٹنے. ابو ذر بھی سپاہی ہیں، مذاق تو نہیں ہے. اکرمہ ابن ابی جہل نے فوراً دیکھا، خالد ابن ولید نے دیکھا کہ خالی ہے پیچھے سے میدان. 200 سپاہیوں کو لیا. خالد ابن ولید نے پشت سے اور اشارہ کر کے گیا اکرمہ کو کہ میں پشت سے حملہ کرتا ہوں، تم بھاگنے والوں کو روکو. اور یہ لوٹنے میں مشغول ہے مال. غنیمت غنیمت ہو رہا ہے، یہاں پہ سب جنگ میں بھول گئے. اب پیچھے سے جب حملہ ہوا تو عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ 4-5 آدمی رہ گئے. کہاں تک لڑے وہ؟ اس الغار کو نہیں روک سکے، شہید ہوئے. اب ادھر سے پشت سے اس نے حملہ کیا، سامنے سے بھاگنے والے پلٹے. اب گرد و غبار میں حالت یہ ہوئی کہ بوکھلاہٹ میں مسلمانوں نے ایک دوسرے پر تلوار چلانی شروع کر دی. یہاں تک کہ جناب حذیفہ یمانی کے والد جناب یمان مسلمانوں کی تلواروں سے ہی حملوں سے شہید ہو گئے. اب جو بھگدڑ مچی، پھر ایک بار جب بھاگنے پہ آ جائیں تو پھر کون رکتا ہے؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کس کو، دو طرف سے انہوں نے پیسا. اب اس بھگدڑ میں 70 سے زیادہ مسلمان کفار کی تیغوں کا نشانہ بن گئے. رسول کے سر پر تلوار کا وار لگا، خود پہ اس کی کڑیاں پیشانی میں گڑ گئیں، پتھروں سے زخمی ہوئے، 4 دندان مبارک شہید ہوئے اور ایک نیزے کا وار بھی ہوا. اور یہی وہ ایک واحد قتل ہے کہ ابی ابن خلف، یہ ملعون بالکل نزدیک پہنچ گیا تھا خدا کے رسول کے، اور مولا کائنات ایک حملہ پسپا کر رہے ہیں اس طرف کا، دائیں طرف کا. تو اس وقت خدا کے رسول نے نیزہ اٹھا کے ہلکا سا اس کو چبویا تھا تاکہ قریب نہ آئے. تو یہ دہشت سے مر گیا تھا. اس وقت نہیں مرا، وہاں سے ہٹا، پیچھے بھاگا. لوگوں نے کہا بھاگتا کہاں ہے؟ تو کہتا ہے نیزہ ایسے شخص نے مارا ہے کہ میں بچ نہیں سکتا، کیونکہ نیزہ چبھونے سے پہلے میں نے رسول سے کہا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا. تو خدا کے رسول نے کہا تھا کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، میں تجھے قتل کروں. تو ذرا سی نوک چبھوئی تھی،
لیکن اس کے دل پر ایسا خوف بیٹھا کہ وہ پھر بعد میں اس اتنے سے زخم سے بچ نہیں سکا. یہ وہ واحد ہلاکت ہے کہ جس کو ہم رسول کے ہاتھوں قتل نہیں کہہ سکتے. رسول نے زخمی کیا تھا اس کو, یہ بعد میں راستے میں جاتے ہوئے مر گیا. جو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی رسول کے ہاتھوں قتل ہوا, قتل نہیں ہوا. اگر وہیں پہ قتل ہو جاتا تو رسول کے ہاتھوں قتل ہوتا. رسول نے اپنے سے دور کرنے کے لیے اس کو نیزہ چبھویا تھا گردن میں. یہ خوف اور دہشت سے بعد میں راستہ چلتے ہوئے مر گیا. تو رسول زخمی ہوئے, چہرہ لہو لہان ہو گیا, اور لوگ بھاگ کے چھوڑ کے کہاں پہنچ گئے؟ پہاڑ کی چوٹی پر. اور مورخین نے لکھا, یہ تو نہیں لکھا کہ کون کون بھاگا, لیکن کچھ لوگ, کچھ نے نام بھی لکھے, لیکن واپس آنے والوں نے فخر سے کہا کہ سب سے پہلے میں واپس آیا تھا. واپس آنے والوں کے جو نام لکھے, جس میں طلحہ بھی ہیں, جناب زبیر بھی ہیں, اور بھی کچھ ہستیاں ہیں, تو انہیں ہستیوں میں سے ایک کا لکھا کہ وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ جو لوگ واپس آئے تھے ان میں سب سے پہلے واپس آنے والوں میں میں تھا. بھئی یہ بتانا بھول گئے کہ سب سے پہلے جانے والوں میں کون تھا؟ سب سے پہلے بھاگنے والوں میں کون تھا؟ بھاگے نا. تو اس واقعے کو یاد کر کے عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے ہمیشہ کہ اس سے پہلے کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مسلمان اس طرح رسول کو چھوڑ کر بھاگ بھی سکتے ہیں, صحابہ اس طرح رسول کو چھوڑ کر فرار بھی ہو سکتے ہیں. جو ثابت قدم رہے ان میں ابو دجان انصاری درجہ شہادت پہ فائز ہوئے, سعد ابن معاذ غیرت دلاتے رہے, شدید زخمی ہوئے اس جنگ میں, جناب مصعب ابن عمیر درجہ شہادت پر فائز ہوئے. انہی کی شہادت پر لوگوں نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ معاذ اللہ رسول قتل کر دیے گئے, اور اس سے اور مسلمانوں میں بھگدڑ ہو گئی. بھاگتے جا رہے تھے, کیا وہ روتے بھی جا رہے تھے, کفار کے خوف سے نہیں, رسول کے غم میں رو رہے تھے کہ اب رسول نہیں رہے تو ہم لڑکے کیا کریں گے. اور جب یہ آواز کے بارے میں سوال کیا گیا مولا کائنات سے, تو مولا کائنات نے یہی جواب دیا کہ ہاں میرے بھی کان میں آواز آئی تھی, لیکن میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جب رسول نہیں رہا تو پھر علی جی کر کیا کرے گا. کتنی تلواریں ٹوٹی مولا کائنات کی؟ 8 تلواریں ٹوٹی احد میں. جب نکلتے تھے کفار کے نرغے سے لہو میں غرق ہوتی تھی تلوار, زانوں پہ سیدھا کرتے تھے, ٹوٹ جاتی تھی. خدا کا رسول ایک اور تلوار اٹھا کے دیتا تھا اور حکم دیتا تھا, اے علی اس طرف سے حملہ ہوا, علی ادھر جواب دیتے تھے. کبھی ادھر سے 50 حملہ کرتے تھے, پھر رسول آواز دیتا تھا علی اب ادھر دیکھو دشمن آیا, علی ادھر دشمنوں میں گھستے تھے. اور کیفیت یہ لکھی ہے جنگ احد کے بارے میں کہ علی کے سینے سے اس طرح آواز نکلتی تھی جیسے شیر کے غرانے کی آواز. جوش سے کوئی کف بہنا عجیب بات نہیں, جوش غیظ اور غضب سے کف بہ رہا ہوتا تھا جب نکلتے تھے. آخر جب 8 تلواریں ٹوٹی تو یہ معجزہ نہیں ہے, یعنی روایات کی کتابوں میں نہیں ہے, مورخین کو لکھنا پڑا. تاریخ الخلفاء میں سیوطی نے بھی لکھا کہ ہاں سب نے آواز سنی میدان احد میں, کوئی منادی آواز دے رہا تھا. اب یہ تو نہیں پتا انہیں کہ کس کی آواز, ہمیں پتا ہے کس کی آواز تھی, لیکن کہا کہ ایک آدمی آواز دے رہا تھا کہ لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی, نہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار ہے, نہ علی جیسا کوئی جوان ہے. ذوالفقار مولا کائنات کے لیے آئی. وہ ذوالفقار آتے کہ جبرائیل نے یہ منظر دیکھا تو کہتے ہیں خدا کے رسول سے, خدا کے رسول یہ ہے مواخات, یہ ہے مواسات. خدا کے رسول نے مسکرا کر جبرائیل سے کہا کیوں نہ ہو, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں, علی منی وانا من ہو, کیوں نہ ہو.
جبرائیل ہم دونوں الگ الگ نہیں، یہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. کتنے زخم ہیں؟ المصطفیٰ المرتضیٰ علیہ السلام صلوات. جنگ لڑی ہے علی نے، معجزہ وہاں تھوڑی دکھایا. جنگ لڑی ہے، 37 زخم تلواروں کے، تیروں کے اور نیزوں کے، سر سے پیر تک علی زخمی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ جنگ لڑی ہے. نہیں کہہ سکتا آدمی کہ معجزے سے ہر کام ہوتا تھا. نہیں، معجزہ اس بات حق کے لیے ہوتا ہے، اس بات امامت کے لیے ہوتا ہے، اس بات رسالت کے لیے ہوتا ہے. ورنہ رسول کا مناجات کرنا کیسا، دعائیں کرنا کیسا کہ بار الہ اے پروردگار. مولا کائنات کے لیے دعا کی تھی خدا کے رسول نے ایک اور جنگ میں. جانتے کس جنگ میں؟ بعد تفصیل سے بات آ جائے گی، لیکن مقام بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب مولا کائنات عمرو ابن عبدوت کے مقابلے کے لیے نکلے تھے نا خندق میں، تو خدا کے رسول نے دعا کی تھی کہ پروردگار عبیدہ کو تو نے بدر میں مجھ سے لے لیا، پروردگار حمزہ کو تو نے مجھ سے احد میں لے لیا، علی کی حفاظت کرنا. یعنی رسول کا دعا کرنا بتا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے، رسول چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں بتا رہا ہے خدا کا رسول اور علی اس ظاہری صورتحال کے تحت جنگ بھی لڑتے ہیں، ظاہری حالات کا سامنا بھی کرتے ہیں. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارا یاد کرنا بیکار، ہمارا فضائل پڑھنا بیکار، ہمارا فضائل پہ جھومنا بیکار، ہمارا مصائب پڑھنا بیکار، ہمارا مصائب پہ رونا بیکار. اگر ان پہ کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تو بھئی کس کی فضیلت پڑھنا؟ آپ کہیں گے بھئی وہ تو تھے ہی ایسے، تو مار دیا تو کون سا کمال کر دیا. نہیں، وہ تو اختیار تھا، یہی تو دکھانا تھا. دو فرق تھے. یہ نتیجہ جو آج کا ایک اور نتیجہ اپنے پاس رکھیے گا. آپ کہیں گے صاحب کہ ان کے پاس اختیار تھا ان کے پاس نہیں تھا. نہیں، یہی فرق مشیت دکھانا چاہتی تھی. یہ نتیجہ ہے. یہ جملہ پوری میری محنت کا ثمر ہے جو میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. مشیت دکھانا چاہتی تھی یہ کہ دیکھو ان کے اختیارات کتنے تھے، ان کی طاقت کتنی تھی، پوری کائنات پر انہیں تصرف تھا کہ نہیں تھا، اور ظرف کتنا تھا، ظرفیت کتنی تھی. اتنی ظرفیت تھی جبھی تو کائنات کی ولایت دی نا، کہ یہ پوری کائنات کی ولایت کو سنبھال سکتے تھے. ان کی ظرفیت دیکھ کر انہیں اختیارات اور طاقت دیے گئے تھے. اور دوسروں کا بھی بتایا کہ ان کی ظرفیت دیکھ لینا، جب ذرا سی طاقت ملی، ذرا سا اختیار ملا، تو انہوں نے اختیار کا کیسا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. اب سمجھ میں آئے کہ انہیں اتنے اختیارات دیے، انہیں اتنی طاقت دی، لیکن اپنے لیے استعمال کیا، ذات کے لیے استعمال کیا، خاندان کے لیے استعمال کیا نہیں کیا. اور یہی بتایا کہ یہی فرق ہے شجر طیبہ اور شجر ملونہ میں. شجر طیبہ اور شجر خبیثہ میں فرق یہ ہے کہ انہیں تھوڑی سی طاقت ملی، تھوڑا سا اختیار ملا، خون کی ندیاں بہا دی. اہل بیت کی اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اب طاقت آ گئی، اب حکومت آ گئی، اور اب یہ بنی امیہ کے بچے بالے اس حکومت سے کھیلیں گے، اس خلافت سے کھیلیں گے. جناب حمزہ کی قبر پہ ٹھوکر مار کر کہا تھا ابو سفیان نے کہ اٹھو اور دیکھو جس حکومت کے لیے تم ہم سے لڑا کرتے تھے، آج اس حکومت سے ہمارے بچے کھیلتے ہیں، بازی کرتے ہیں، گیند کی طرح اس کو کھیلتے ہیں، اور اس کو اپنے درمیان میں رکھنا. بنو امیہ کو نصیحت کی تھی ابو سفیان نے، یہ تمہارے درمیان میں رہنا چاہیے، خلافت کی گیند باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو کتنا فرق ہے. اس لیے یہی مشیت بتانا چاہ رہی ہے کہ اتنے اختیار رکھنے کے باوجود اپنے لیے استعمال نہیں کیا. یہ فرق ہے دونوں کا کہ انہیں ذرا سی طاقت ملی، یہ بھی ہڑپ کر جاؤ، وہ بھی ہڑپ کر جاؤ. اتنا مضبوط ہاضمہ تھا، پورا اسلام ہڑپ کر گئے، کچھ نہیں ہوا انہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ملکیت ہے. ایک بار اور صلوات بھیجیے بلند آواز سے. سمیت پوری نہیں ہوئی جنگ احد، پوری نہیں ہوئی، اور میں زبردستی اس کو مکمل بھی نہیں کروں گا. کل بات کا آغاز کریں گے. حالت یہ ہوئی کہ جناب حمزہ، مولا کائنات، ابو دجان انصاری، مصعب ابن عمیر
اور جو بعد میں آ کر لڑنے والوں میں زبیر بن عوام اور طلحہ ابن عبید اللہ، ان لوگوں کے نام ہے تاریخ میں. اور اسی طرح جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے والد عبداللہ، ان کے بھائی، ان کا بیٹا. اور یہ تو تھے مرد 7 یا 8 جنہوں نے جمع مردی ثابت قدمی سے مقابلہ کیا. 2 خواتین، ایک ام ایمن اور ایک جناب ام نصیبہ. جناب ام نصیبہ نے دیکھا کہ مسلمان بھاگتے چلے جا رہے، تلوار اٹھا کے رسول کا دفاع کرتی ہے، اور رسول اس کو آفرین اور مرحبا کہہ کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے، یہاں تک کہ زخمی ہوئی، اس کا بازو زخمی ہوا. اس کی ڈیوٹی تھی مسلمان سپاہیوں کو، مجاہدوں کو پانی پلانا. ام ایمن نے جب یہ دیکھا کہ دوڑ لگا رہے مسلمان تو خاک اٹھا اٹھا کے ان کے منہ پہ ڈالتی کہ لو یہ احد کا توبہ بھی لیتے جاؤ، جاؤ گھر میں بیٹھ کر سود کاٹو، اپنی تلوار تو دیتے جاؤ کہ میں رسول کا دفاع کروں. تو یہ عورتوں کا کردار تھا، وہ نام نہاد سرماؤں کا کردار تھا کہ پہاڑ سے پیغام بھیجنے کے لیے پیغامبر ڈھونڈے تھے. کاش اس وقت کوئی ایسا آدمی مل جاتا جو ابو سفیان تک ہمارا پیغام لے جاتا، امان کا پیغام لے جاتا. کچھ تو پہاڑ پہ بیٹھ کے دیکھتے تو رہے کہ حالات اچھے ہوں گے تو نیچے آ جائیں گے، کچھ نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کچھ نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، بھاگتے چلے گئے. اپنے خیال میں مدینے جانا تھا، الٹے چلے گئے، الٹے چلے گئے. مدینے سے 2 دن کے راستے پر پھر جا کے ہوش آیا کہ تو کہیں اور آ گئے. جب جنگ ختم ہو گئی، مدینے میں سب دفنا دیے گئے شہداء، سب کام ختم ہو گیا. 3-4 دن بعد واپس پلٹے، لوگوں نے تو فاتحہ بھی پڑھ لیا تھا کہ یہ کہیں مر کھپ گئے. معلوم ہوا کہ نہیں، یہ تو کہیں اور نکل گئے. رسول نے کہا بڑی دور چلے گئے تھے آپ، کہاں چلے گئے تھے؟ اور بھی بہت سارے واقعات درج ہیں. کچھ رشتوں کا بھی مسئلہ تھا، پہچاننے میں بھی غلطیاں ہو گئی تھیں، لیکن وہ اسی زبان سے اچھا لگتا ہے جن سے آپ سنتے رہتے ہیں. کو پہچاننے میں بھی کچھ گڑبڑ کر دی تھی، محرموں کو نامحرم، نامحرموں کو محرم بنانا شروع کر دیا تھا. انہیں بڑی دیر بعد انہیں ہوش آیا تھا کہ جنہیں میں بہن کہہ رہا ہوں، جنہیں بیٹی کہہ رہا ہوں وہ کچھ اور ہیں، جنہیں بیوی کہہ رہا ہوں وہ کچھ اور ہیں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. تو یہ خوف اور دہشت کا عالم تھا کہ حکم مولا نہیں مانا. جب حکم مولا نہیں مانا تو رسول کی مصاحبت نے فائدہ دیا؟ نہیں دیا نا فائدہ، نقصان اٹھایا. اور رسول اپنے چچا سے محروم ہو گیا، جناب حمزہ ابن عبد المطلب. اور اب دیکھیے کردار سامنے آنے، کرداروں کی بات کر رہے ہیں. جناب حمزہ کو شہید کیا، وحشی نے نیزہ مارا، ناف کے حصے سے پار ہو گیا. جناب حمزہ گر پڑے، شہید ہو گئے. ہند آگے بڑھی دوسری عورتوں کے ساتھ، اس نے مسئلہ کیا لاش کا. مسئلہ کرنا جانتے ہیں؟ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ ناک، کان اور دوسرے اعضاء کو کاٹ لیا جاتا تھا. یہ کاٹ کر اس ملونہ نے ہار بنایا، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ کلیجہ چباؤں گی، چیر کر کلیجے کو نکالا ہے. لیکن اللہ نے سخت کر دیا، نہ کھا سکی، نگل نہ سکی. کیوں؟ یہ رسول کا ارشاد تھا کہ میرا چچا جنت کا حصہ ہے، اور جنت کا کوئی بھی حصہ جہنم میں نہیں جا سکتا. یعنی احد کے میدان میں ہی بتا دیا تھا کہ کتنا ہی کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھنا اور بات، بخشش ہونا اور بات. وہ کتنے کلمہ پڑھ لو، جنت کا کوئی بھی حصہ جہنم میں نہیں جا سکتا. تو یہ وہ زخم تھا کہ پہلی بار رسول جب چچا کی لاش پر پہنچے تو زار و قطار روئے ہیں، تڑپ تڑپ کر روئے ہیں. لکھا ہے تاریخ نے، غم منایا. جناب صفیہ کو پتہ چلا، اپنے بھائی سے محبت کرتی ہیں سب سے زیادہ ہے، ایک ماں سے دونوں کی ولادت سے، جناب حمزہ اور جناب صفیہ. رسول نے منع کر دیا کہ میری پھوپھی دیکھ نہیں پائے گی اپنے بھائی کی لاش. جناب صفیہ کہتی کہ نہیں، مجھے معلوم ہو گیا ہے میرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، میں اس کے جنازے کو دیکھنا چاہتی ہوں. آئی ہے، روئی ہے. اور باتیں ہیں جو کل کروں گا، لیکن مختصر کرتا ہوں. واپس پلٹے مسلمان، اور مسلمانوں سے پہلے، لشکر سے پہلے جناب ام نصیبہ اپنے اونٹ پر 3 لاشیں لاد کر، شوہر کی لاش، باپ کی لاش، بیٹے کی لاش، یا کہیں بھائی کی لاش، 3 سے 4 لاشیں، اور خود بھی زخمی. دوڑ گئی ہے مدینے کی طرف تاکہ خبر دی جائے مدینے والوں کو. ازواج مطہرات یہ خبر سن کر احد کی کہ خدا نہ اللہ، خدا کا رسول شہید کر دیا گیا، جا رہی ہیں احد کی طرف. سامنا ہوا میں نصیبہ سے، گھبرا کر پوچھا احد کی خبر، احد کے حالات کیا ہیں؟ لاشیں دیکھی، یہ کس کے لاشیں ہیں؟
کہا کسی کے بھی لاشیں ہو، خدا کا رسول خیریت سے ہے، اس کے سوا کچھ بھی واقعہ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ کہ امہات المومنین آپ اطمینان رکھیے، اللہ کا رسول خیریت سے ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مار دیا جائے کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ عورتوں کی شجاعت تھی کہ 3 لاشیں اپنے گھر کے لے کر آ رہی ہے، لیکن اطمینان اس بات پر ہے کہ خدا کا رسول محفوظ ہے، خدا کے رسول کو کچھ نہیں ہوا۔ مدینے میں خبر پہنچی، ہر گھر میں صف ماتم، 70 سے زیادہ شہید، اتنے ہی زخمی، صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ جو بات کیسے جنگ ختم ہوئی، یہ ساری باتیں جزیات ہیں جو میں کل انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کس طرح وہ واپس گئے، لاشوں کے مسئلے ہوئے، اس لاش کو وہیں پر دفنا دیا۔ حنظلہ غسیل الملائکہ جن کا آپ نام سنتے ہیں، جناب حنظلہ کو اور جناب حمزہ کو وہیں پر دفنا دیا گیا اسی مقام پہ۔ باقی کچھ اپنے شہیدوں کو پہلے مدینے لے آئے تھے، لہذا جنت البقیع میں بھی ایک احاطہ ہے جس میں جنگ احد کے کچھ شہداء کی نشاندہی کی جاتی۔ ہر گھر میں ماتم، لیکن جناب حمزہ کے گھر سے کوئی رونے کی آواز نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، بیوی بچوں میں کوئی نہیں ہے۔ خدا کے رسول نے ایک جملہ کہا افسوس سے، کیا میرے چچا کو رونے والا کوئی نہیں، میرے چچا کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں؟ سب سے پہلے دختر رسول پہنچی جناب حمزہ کے گھر، اور جو ہی مدینے کی عورتوں کو یہ معلوم ہوا کہ خدا کے رسول کو یہ افسوس ہے کہ اس کے چچا حمزہ کو کوئی رونے والا، کیوں؟ رونا فطرت ہے، آنسو فطرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیے، اچھا رونا بدعت ہے، غم میں خوشی میں رونا بدعت ہے کہ نہیں؟ یہ بھی تو کوئی بتائے نا ہمیں۔ غم میں رونا تو بدعت ہے، خوشی میں رونا تو پھر بدر اولا بدعت ہونا چاہیے، کیونکہ خوشی میں تو رونے کی کوئی وجہ نہیں، لیکن خوشی میں روتے ہیں لوگ کہ نہیں روتے؟ روتے ہیں نا، قابو ہے کسی کو؟ نہیں قابو ہے۔ کیوں؟ یہ فطرت انسانی ہے کہ غم کی انتہا بھی آنسو ہے، خوشی کی انتہا بھی، یعنی انسان اس پہ قابو نہیں پا سکتا۔ بہت اچھی حد سے زیادہ خوشی ملے جب بھی روئے گا، اور حد سے بڑا غم ملے جب بھی روئے گا، تو فطرت پہ کوئی پہرے نہیں لگا سکتا، وہ چاہے انبیاء ہی رہے ہوں، جہاں رونے کا مقام آئے گا وہاں روئیں گے۔ اچھا نماز میں رونے کا کیا فائدہ؟ غم میں رونا تو بدعت، نماز میں کہا کہ نہیں، وہ خضوع و خشوع کی نماز ہے، رسول کی نماز کی معراج یہی ہے کہ عام آدمی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ علی کی نماز کی معراج یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں روتے روتے ریش آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ تو آنسو فطرت کی عکاسی کرتا ہے، حد سے زیادہ کسی سے قلبی لگاؤ کا اظہار بھی آنسوؤں ہی سے ہوگا، جس سے جتنا زیادہ قلبی لگاؤ ہوگا اتنا ہی خضوع و خشوع بڑھتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد۔ جتنا خضوع، خوشی کی انتہا بھی آنسو، غم کی انتہا بھی آنسو، یہ فطرت ہے، اس سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اور جو اس کو بنا کرتے ہیں ان کی بھی زندگی میں ناوالم کتنے مقام ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کو بھی رونا پڑتا ہے۔ مجھے تو وہ کمنٹری اب تک نہیں بھولتی، کاش کسی نے وہ فلم محفوظ کر لی ہو کہ جس کے دور میں یہ سارے سب سے زیادہ زور پکڑا تھا، ان عقائد نے، جعلی عقائد نے سب سے زیادہ زور پکڑا تھا نا، کہ یہ بدعت وہ بدعت، یوں بدعت وہ بدعت، خدا حافظ بدعت، اللہ حافظ کہنا صحیح ہے۔ اچھا اللہ حافظ کس کی سنت ہے؟ کوئی یہ ثابت کر دے، میں چیلنج کر رہا ہوں، وہ تو بدعت ہے۔ اللہ حافظ کس کی سنت ہے؟ اللہ حافظ کہنا، میں آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں، لیجیے گا چیلنج جہاں بھی لے جائیں، کوئی اللہ حافظ مجھے سنت ثابت کر دے، یہ تو اس سے بڑی بدعت، کیونکہ خدا حافظ کو تو پھر صدیاں ہو گئی، اللہ حافظ کی بدعت تو ابھی ایجاد ہوئی، ورنہ کوئی ثابت کر دے۔ سعودی عرب میں کہا جاتا ہے اللہ حافظ، الجزائر میں کہا جاتا ہے اللہ حافظ، عراق میں کہا جاتا ہے اللہ حافظ، کسی عرب کی سرزمین میں کہا جاتا ہے اللہ حافظ۔ یہ اللہ حافظ کون سی سنت ہے یہ کوئی مجھے ثابت کر دے۔ وہاں تو آج تک نہیں کہا جاتا اللہ حافظ، وہاں وہی فی امان اللہ یا مع السلام، وعلیکم السلام۔ بھائی اتنی دشمنی لفظ سے، لفظ سے دشمنی، کیونکہ دوسری زبان کا ہے خدا، لہذا بھائی خدا کے تو بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں، بھائی تمہارے لیے بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں، یہ تو کہنے والا جانتا ہے کہ خدا سے کیا مراد لے رہا ہے۔ اور وہ جو علماء نے آپ کی پرانی کتابیں لکھ ڈالی، وہ بڑے بڑے علماء جو ترجمے لکھ کر چلے گئے آپ کے صدیوں میں، اور خدا خدا کی تکرار کرتے چلے گئے، ان کو نہیں پتا تھا کہ خدا اور ہوتا ہے اللہ، ان کو نہیں معلوم تھا۔ ارے جب میں کہہ رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ میں خدا کسے کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جب میں پروردگار کہہ کے دعا مانگ رہا ہوں تو پروردگار سے مراد کیا ہے میری؟
صبح سے شام تک پروردگار کہتا ہے انسان، تو پروردگار بھی فارسی کا لفظ ہے. تو اس حد تک پہنچ گئی تھی دشمنی کہ لفظ خدا ہٹا دیا جائے، اللہ حافظ کہا جائے، کیونکہ وہ بدعت ہے. یہ سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ کسی کی بھی تو سنت نہیں ہے. رسول کی سنت تو چھوڑ دی جائے. تو یہ دشمنی میں جب انسان یہاں تک پہنچا، اس زمانے میں یہ سارے کھیل کھیلے گئے کہ خدا حافظ نکالا جائے، اللہ حافظ رکھا جائے. اچھا جی اللہ حافظ بھی آ گیا، یہ بدعت وہ بدعت وہ بدعت، اور بدعتوں کی بھرمار. ہر بدعت کو ثابت کرنے کے لیے 10 نئی بدعتیں اس نے خود ایجاد کر لی. لیکن کاش کسی نے وہ فلم محفوظ کر لی ہو کہ جب خود اس کا جبڑا جا رہا تھا، جبڑا ہی تھا نا، اور تو کچھ نہیں تھا. مجھے تو یہی بتایا گیا، میں تو یہاں نہیں تھا، تو مجھے یہی بتایا گیا کہ خالی جبڑا تھا. تو جب وہ جبڑا جا رہا تھا اور ٹی وی ریڈیو پہ کمنٹری ہو رہی تھی، اب یا تو ریاکاری کے ساتھ رو رہا تھا اور لوگ رو رہے تھے، یا ریاکاری تھی یا سچ تھا. اگر ریاکاری تھی تو اور بدعت علی بدعت، جیسے کہتے ہیں نور علی نور، یعنی بدعت پر بدعت. اس سے بڑی بدعت اور کون سی ہوگی کہ رو بھی رہا ہے، پہلی بدعت، اور وہ بھی ریاکاری میں رو رہا ہے، اور یا پھر صحیح رو رہا تھا. تو اب تو کہتے ہیں بھائی تم صحیح رو رہے ہوگے، تمہیں بڑی محبت تھی، لیکن روئے نا، تمہیں اس سے محبت تھی، تمہیں وہ پال کے پروان چڑھا رہا تھا. آج بھی اس کو یاد کر کے روتے ہو، آج بھی کوشش کرتے ہو کہ مجلس نہ صحیح جلسہ کر لو. تو ہم تو دعا کرتے ہیں مجلس بھی کرو، اور کرو گے انشاءاللہ، اطمینان رکھو. پھنس تو یہ خود جاتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں. دن کا تو اعلان کر دیتے ہیں، اس کو دن کو منائیں کیسے یہ سمجھ میں نہیں آتا ان کی، کہ کریں کیا، خوشی منائیں کہ غم منائیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا ان کی. ہمیں جلانے کے لیے مبارکباد دیتے ہیں کہ آج تو سال کا پہلا دن ہے، پھر ہم بھی مبارکباد دینا شروع کر دیتے تو منہ بسور لیتے. میں تو ہمیشہ مبارکباد کے بدلے مبارکباد دیتا ہوں، بھائی بڑا مبارک دن ہے آپ کا صاحب. وہ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا بھائی آپ بتائیے کیوں، آپ کیوں مجھے مبارکباد دے رہے ہیں؟ مبارکباد دیتے نا، کارڈ بھیجے جاتے تھے باقاعدہ پہلے کہ سال کا پہلا دن ہے اسلامی سال کا، عالم اسلام کو مبارک ہو. تو اب ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ سال کا پہلا دن بڑا مبارک ہے آپ سب کو. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. جی اب یہ بچوں کو بتا دیجیے گا کہ کیوں مبارک ہو. صحیح ہے. تو اب ہم سے کوئی نہیں کہتا، پہلے کہتے تھے چڑھانے کے لیے ملے کہ سال کا پہلا دن ہے، پہلے دن تو غم نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کہا بالکل اچھی بات ہے، ہم مٹھائی کھلائیں آپ کو، پھر لڑیے گا مت ہم سے، پھر لڑیے گا مت، ناراض مت ہوئیے گا اگر ہم پہلی محرم کو مٹھائی بانٹنا شروع کر دیں، پھر مت لڑیے گا. کوئی بات نہیں، ہم 2 محرم سے شروع کر دیں گے. سوگ قافلہ تو ویسے بھی 2 کو ہی پہنچا تھا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم مٹھائی بانٹ دیں گے، اس دن بھی ایک نیاز کر دیں گے، آپ نہیں کر سکتے، ہم کر دیں گے. پہلا دن ہے، پہلا دن ہے نا. ہم تو بہت ساری تاریخوں میں کرتے ہیں سارے کام. تو ہمیں سکھاؤ مت بھائی، زیادہ ہوشیار مت بنو. شروع تم کرتے ہو، پھر تمہیں مصیبت پڑ جاتی ہے بعد میں. شروع تم کرتے ہو ہر کام، بعد میں پھر ہم اس کو کھینچ کے لے جاتے ہیں آگے تک، تو پھر آپ کو مصیبت پڑ جاتی ہے. پھر آپ اپنے لوگوں کو روکتے ہیں کہ بھائی یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. آپ خود ہی لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ مبارکباد دو، مبارکباد دو. پھر ہم دینا شروع کریں گے تو آپ بتائیں گے لوگوں کو مبارکباد نہیں دینا، اچھا دن نہیں ہے، بڑا خراب دن ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. تو یہ ساری باتیں تاریخی باتیں ہیں چیزوں. بات جو ہے وہ جہاں تک کرنے کا حق ہے وہ کرنی چاہیے. کیوں؟ اگر یہ اتنی حد تک بھی بات نہ کی جائے تو غلط مفہوم لے لیتے ہیں لوگ کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں کر سکتے. نہیں، ایسا نہیں. تو آپ نے بھی روئے اور اب بھی روتے ہیں، جب آپ کو کوئی عزیز بچھڑ جاتا ہے اب بھی روتے ہیں. لیکن یہی فرق ہے آپ میں اور ہم میں، یہی فرق ہے آپ کا اور ہمارا، کہ ہم اپنے غم پر آل رسول کے غم کو فوقیت دیتے ہیں. ہمارا آپ کا فرق یہ ہے. آپ جب ہی روتے ہیں جب آپ کے دل پر چوٹ لگتی ہے، ہم بھی روتے ہیں جس کے دل پر چوٹ لگتی ہے وہ روتا ہے. لیکن ہم اپنے غم کو پس پشت ڈال لیتے ہیں، آل رسول کے غم کو سامنے لے آتے ہیں. یعنی اس کے اوپر کسی غم کو ہم فوقیت نہیں دیتے. یہ زمین آسمان کا فرق ہے آپ کے اور ہمارے درمیان میں. ہم اپنے لاشے کو رکھ دیتے ہیں، اگر محرم ایام اضحیٰ ہو، عاشورہ ہو، جب تک سویم حسین کا نہ ہو جائے ہم اپنے مرنے والے کا نہیں کرتے. سفر میں جیسے کل مجھے پھر بتائے گا، اب یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ جواب صحیح بھی دیتے ہیں ہمارے لوگ تو ذرا طریقہ صحیح نہیں ہوتا. ابھی محرم میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، سفر میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بھائی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے کی بات نہیں. میں تو آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کا باپ مر جائے، آپ اپنے گھر میں شادی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ بتائیے، بس بات ختم.
کہ سفر میں نکاح ہونا شرعن کہتا ہے کہ نہیں، 10 محرم کے بعد شرعن نکاح ہونا ہے کہ نہیں، نکاح ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں موت ہو جائے، آپ کی ماں مر جائے، تو میں آپ سے پوچھوں چوتھے دن کہ آج نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں، کیا کہیں گے آپ؟ یعنی جن لوگوں نے ایک سوال پوچھا تھا ٹی وی پہ، مشکل، میں نے کہا نا کہ جواب ہمارے علماء صحیح بھی دیتے ہیں لیکن کس طرح سے دینا چاہیے یہ مسئلہ ہے. اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ جائز ہے کہ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کسی گھر میں موت ہو جائے تو ہمارے ایام عزا ہے بھائی، جب تک عزا میں بیٹھا ہوتا ہے انسان اپنے گھروں میں تقریبات نہیں کرتا، شادیاں ملتوی کر دیتا ہے 6 مہینے 1 سال، کہ نہیں جب تک بعض جگہ تو برسی جب تک ہو جائے 6 مہینے نہ ہو جائے. تو یہ 8 ربیع الاول تک ایام عزا کہلاتے ہیں. جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں، جب تک سوگ ختم نہ ہو جائے ہم اپنی کوئی خوشی نہیں مناتے، ہم ایک دوسرے کو مبارکبادیں نہیں دیتے، ہم شادیاں نہیں کرتے، ہم نکاح نہیں کرتے. ہمارے بچے پوزیشن لے لیں ہم انہیں انعامات نہیں دیتے، ہمیں انعامات مل جائیں ہم مبارکباد نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے مرنے والے کا غم تو 40 دن مناتے ہیں لیکن حسین کا غم 2 مہینے 8 دن مناتے ہیں. ممکن ہے کہ بحالت مجبوری میں اپنے گھر میں کسی کی موت پر تو شاید چہلم کے بعد کوئی ایسا نکاح پڑھوا دوں بحالت مجبوری، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. میرے گھر کی مجبوری، میری موت کی مجبوری تو ہو سکتی ہے لیکن حسین کے ایام عزا میں ہم کوئی ایسی تقریب برپا نہیں کر سکتے، نہیں کرتے. اب میں آپ کی ان تاریخوں پہ پوچھ لوں کہ اس تاریخ میں نکاح کرنا شرعن جائز ہے کہ نہیں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر ہم بھی انہی تاریخوں پہ چھانٹ کے شادیاں کرنی شروع کر دیں تو شرعن جواز کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہوتا ہے بھائی، اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ اس جگہ میں شادی کرنا جائز ہے کہ نہیں، جائز کا مسئلہ نہیں. جس کے گھر میں موت ہو اس کے گھر میں سوگ کتنے دن تک چلے گا؟ لہذا جب تک ایام عزا ہوتے ہیں ہماری یہ تقریبات نہیں ہوتی، چاہے اس میں اچھی تاریخ ہے چاہے بری تاریخ ہے، کیونکہ ایام عزا ہے اس میں نیک تاریخیں بھی آئیں گی بری تاریخیں بھی آئیں گی. جب تک ایام عزا ہوتے ہیں اتنے دنوں تک ہمارے یہاں کوئی تقریب عقد، نکاح، شادی، ولیمہ ہم نہیں کرتے. کیوں؟ یہ ہماری عقیدت کا تقاضا ہے. بعض کلچر میں چہلم کے بعد ہو جاتا ہے، ہو جائے کرے، ہمیں اس سے غرض نہیں. ہمارا کلچر یہ ہے، ہماری ثقافت یہ ہے کہ ہم 2 مہینے 8 دن تک شادی کی تقریبات اپنی ہاں نہیں کرتے جب تک سوگ نہ بڑھا دیا جائے. صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد. یہ میں نے اپنے کلچر کا حوالہ اس لیے دے دیا کہ کسی حد تک جہاں تک حلال و حرام کی بات نہ آئے کلچر کا عمل دخل ہوتا ہے. اب بعض ایسے ہیں علاقے کہ جہاں چہلم پہ سوگ بڑھا دیا جاتا ہے، بعض جگہ پہ 28 سفر پہ بڑھا دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں 8 ربیع الاول تک رہتا ہے. تو جب تک سوگ نہ بڑھا دیا جائے، یہ اس کا صحیح جواب جو کل مجھ سے پوچھا گیا تھا، مجھے نہیں پتا کس نے جواب دیا کس نے نہیں دیا. یہ سوال لایا گیا تھا کہ یہ آیا تھا ٹی وی پر اور یہ پوچھا گیا تھا، تو ہمارا میڈیا یہ بھائی ہم یہاں سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے اس کا اصل جواب. اس طرح سے بات کی جاتی ہے لیکن وہ تجربے کی بات ہوتی ہے کہ میڈیا پر کیسے بات کی جائے. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد. روتے سب ہیں، اعتراض ہم پر ہے. کیا رونے پر اعتراض نہیں ہے؟ رونے پر اعتراض نہیں. آپ مکے میں جا کے روئیے کوئی آپ سے نہیں لڑے گا، آپ مدینے میں روئیے کوئی نہیں لڑے گا، آپ کعبے سے چمٹ کے روئیے کوئی نہیں لڑے گا آپ سے، آپ کعبے میں بیٹھ کے روئیے کوئی نہیں. رونے پہ اعتراض نہیں، رونا بدعت نہیں ہے. جہاں اس کو یہ پتا چلے گا کہ یہ حسین پر رو رہا ہے، یہ عجیب بات. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بعض جنت البقیع کی قبروں پہ چند لوگ گئے رو رہے ہیں، وہاں کھڑے میں متوع اور چھوڑتے نہیں روک رہے. ارے بھائی ابھی اس قبر پہ جہاں ہزاروں کا ہجوم ہے رو رہے ہیں سب، تو وہاں بدعت تقریریں اور سب ایک مصیبت. اور ایک دور افتادہ کونے میں نے دیکھا چند لوگ رو رہے ہیں ہزاروں قطار. وہی لوگ جو یہاں کہتے ہیں بدعت ہے شرک ہے، اور یہیں کے لوگ رو رہے ہیں لیکن بڑا خوش ہو رہا ہے متوع. اور شرطہ بھی بڑا خوش ہو رہے ہیں، پولیس والے ان کے مولوی بڑے خوش ہو رہے ہیں. بھائی کیوں؟ وہ کہہ رہے کوئی آیا تو صحیح ہے رونے، کوئی آیا تو صحیح. انہیں اس بات کی خوشی پوچھو کہ بھئی یہ بھی تو رو رہے ہیں، ادھر بدعت ادھر نہیں. ارے کہنا ادھر آیا تو صحیح، رویا کرے کچھ تو رویا اور کوئی آیا تو صحیح. تو بات یہ کہ وہ ادھر رونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر حسین پر روئے گا، آل رسول میں سے کسی پر روئے گا، اعتراض. آپ کسی کا قصیدہ پڑھیں کسی کا نوحہ پڑھیں انہیں کوئی اعتراض نہیں. سارا غصہ بقی کے سامنے جب بیٹھ کے آپ ماتم کرتے ہیں پھر ان کی آنکھوں میں دیکھا کریں. کیوں؟ مسئلہ رونے کا ماتم کرنے کا نہیں ہے.
اس رونے سے قاتلوں کے چہرے سامنے آتے ہیں۔ بس میں مصائب کی منزل پر آ گیا کہ روتے ہم ہیں، ماتم ہم کرتے ہیں، تکلیف انہیں کیوں ہوتی ہے؟ ظاہر پانی نشیب میں مرتا ہے، ورنہ جس کا کوئی تعلق نہیں واقعی کربلا سے، اسے کیا پریشانی ہے ہمارے رونے سے؟ ہم رو رہے ہیں، آپ کو کیا پریشانی؟ مصیبتوں پہ رو رہے ہیں۔ لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ نہیں، ان کے مجلسوں میں نہیں آنا، کیوں؟ یہ تبرہ کرتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں۔ نہیں، ہم مصائب پڑھتے ہیں، کس کو برا کہتے ہیں؟ یزید سے آپ کی دوستی ہے، ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں۔ ابن زیاد سے آپ کی دوستی ہے، ہم اس پر لعنت کرتے ہیں۔ شمر سے آپ کی دوستی ہے، ہم اس پر لعنت کرتے ہیں۔ عمر ابن سعد سے آپ کی دوستی ہے جو لشکر میں سپہ سالار تھا، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ آپ آل رسول کو نہیں مانتے، آپ نواس رسول کو نہیں مانتے، جو نواس رسول کا خون بہائے، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم ان کے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو کیا پریشانی؟ اسی لیے عزیزداروں میں کہتا ہوں کہ دو یہ شجرے چلے آ رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے ان کے باپ دادا رسول سے لڑتے رہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی اولادیں اولاد رسول سے لڑتی رہی۔ پورے شجرے، خلاصہ دو جملوں میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اچھا، جنگیں مردوں میں ہوتی ہیں، مرد لڑے جنگ۔ ابو دجان انصاری کی تلوار کی زد پہ میدان احد میں ہند بنت عتبہ آ گئی تھی، ابو سفیان کی بیوی، روک لیا، وار نہیں کیا۔ کچھ مسلمانوں نے پوچھا، اے ابو دجان انصاری، موقع تھا قتل کر دیتے اس دشمن خدا کو۔ کہا مجھے شرم آئی کہ رسول کی دی ہوئی تلوار کو ایک عورت پہ جلا دوں۔ یہ تھی دلیری، یہ تھی شجاعت، یہ ہے رسول کا صحابی۔ نہیں، آ بھی گئی زد پر تو چھوڑ دیا، حالانکہ میدان جنگ ہے، میدان جنگ میں وار کر سکتا تھا ابو دجانہ انصاری، لیکن نہیں کیا وار۔ کیوں؟ کہا کہ مجھے شرم آئی، رسول کی دی ہوئی تلوار۔ یعنی بہادری کا تقاضا نہیں ہے کہ بچوں عورتوں پہ ہاتھ اٹھایا جائے۔ رسول نے بچوں کو مارا، عورتوں پہ ہاتھ اٹھایا فتح مکہ کے بعد، اور کسی جنگ میں کہیں بتاؤ یہودیوں کو بنی قریظہ میں 400 کو تحت کیا، عورتوں بچوں پہ ہاتھ اٹھایا؟ نہیں۔ یہی فرق ہے، یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ اس فرق کو سمجھو کہ اگر مسئلہ تمہاری نظر میں صرف دو شہزادوں کی جنگ کا ہے، حکومت کی جنگ کا، چلو فرض کر لو، شہید کر دیا نا حسین کو، حسین کے لشکر کو آپ نے کہا بھائی شہزادوں کی جنگ تھی، ایک کے ساتھ ہزاروں نے دیا، ایک کا ساتھ لوگوں نے چھوڑ دیا، اتنی کہہ دینا اب یہ بات تھی، اچھا شہید کر دیا مردوں، جنگ ختم ہو گئی نا، حسین شہید ہو گئے، حسین کے 72 سپاہی شہید ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی نا 10 محرم کو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بھی شہزادوں کی جنگ تھی یا نفرتیں تھی 60 سال سے جو سینوں میں پل رہی تھی؟ رسول زادیوں کے سروں سے چادریں کھینچی گئی، خیموں میں آگ لگائی گئی، مال اسباب لوٹا گیا، بازاروں میں سر برینا پھرایا گیا، تماشا کیا گیا، بازاروں کو سجا کے اعلان کیا جاتا تھا ہر شہر میں کہ جسے اولاد رسول کا تماشا دیکھنا ہو، رسول کی بیٹیاں قیدی بنا کر لائی جا رہی ہیں۔ یہ بھی شہزادوں کی جنگ ہے، یہ بھی حکومت کی لڑائی ہے۔ یہود اور نصارہ کے ساتھ یہ کرنے کی اجازت نہ تھی جو مسلمانوں نے اولاد رسول کے ساتھ کیا تھا۔ معصوم بچیاں، 4 سال کے بچے، 5 سال کے بچے کس طرح پشت ناقہ پہ باندھا گیا تھا، اور بے پالانوں کے اونٹ، ان پر رسیوں سے ان بچوں عورتوں کا باندھا جانا، اور کتنا لمبا سفر، 1400 سے 1700 کلومیٹر کا سفر کیا ہے ان بیویوں اور بچوں نے۔ 100 سے زیادہ قیدی تھے جب کربلا سے اسیروں کا قافلہ چلا ہے، عورتیں اور بچے ملا کر، جی پڑھیے گا تاریخ میں، 100 سے زیادہ۔ اور جب یزید کے دربار میں یہ اسیروں کا قافلہ پہنچا ہے تو 12 اسیر باقی بچے، 12۔ راستے میں جو قیدی گر جاتا تھا اونٹوں پر سے، یہ ملعون قافلے کو روکتے نہیں تھے، وہ اسی صحرا میں تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا تھا، وہ بیوی یا وہ بچہ جان دے دیتا تھا، اور یہ اسی طرح دوڑاتے رہتے تھے اپنے ناقوں کو۔ اور ثبوت
وہ قبریں جو بنی ہوئی ہیں راہوں میں، اردن سے لے کر شام تک چند قبروں کے نشان، کہ یہ ان شہیدوں کی، ان اسیروں کی قبریں ہیں کہ جن کا نام پتہ کوئی نہیں، بس یہ اس قافلے سے بچھڑ گئے، گر گئے، تڑپ تڑپ کر صحرا میں جان دے دیتے تھے۔ کتنے دن تڑپتے ہوں گے، کب تک تڑپتے ہوں گے وہ، بھوک اور پیاس سے۔ مصائب کا یہ باپ تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں، کیونکہ تاریخوں میں کچھ ملتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ کتنے دن تک وہ تڑپ تڑپ کر پیاسا، بھوکا پیاسا رہتا ہوگا، جب اس کا دم نکل جاتا ہوگا، کبھی کوئی گزرتا ہوگا تو اس کو دفنا دیتا ہوگا اس لاشے کو۔ اور دوسرا ثبوت وہ روایت ہے کہ سر حسین جس نیزے پر نصب تھا، وہ نیزہ اس شقی کے ہاتھ سے چھٹا اور ریت میں گڑ گیا۔ لاکھ جتن کیے گئے مگر سر حسین آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا، وہ نیزہ نکلتا نہیں زمین سے۔ شمر نے تادیانہ سنبھالا، کہا میں جانتا ہوں کیسے حسین کا سر آگے بڑھے گا۔ پہنچا سید سجاد کے پاس، پوچھو اپنے بابا سے آگے کیوں نہیں بڑھتے۔ سید سجاد نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا، آئے بابا کے پاس، بابا کربلا سے کوفہ اور کوفے سے یہاں تک اب میری پشت میں طاقت نہیں رہی تازیانے کا، بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے۔ مجھے یقین ہے اس روایت پر کہ اس عالم میں بھی حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اور میں یہ روایتیں بہت اطمینان سے پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاری قرآن ہے یہ سر۔ یہ روایات تو کفار نے بھی نقل کیے کہ ہاں نو کے نیزہ پر سر حسین آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا۔ گویا ہوا سر حسین سید سجاد سے، بیٹا سید سجاد مجھے معلوم ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے سینے پر سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی، جب تک میری بچی واپس نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں۔ عزادارو، کہیں بھی حسین بچھڑا نہیں اپنی سکینہ سے، نہ سکینہ بچھڑی اپنے بابا سے۔ شام غریبہ میں بھی سکینہ بابا کے سینے پر ہی تھی، سفر میں بھی ساتھ ساتھ تھی، زندان میں بھی بچی اپنے بابا کے ساتھ۔ بس عزادارو، قافلہ روکا گیا، بیبیاں واپس اتری اور مخالف سمت میں جا رہی ہیں، رسیاں کھول دی گئی بیبیوں کی، آوازیں دیتی جاتی ہیں سکینہ سکینہ۔ کچھ دور مخالف سمت میں گئی تھی زینب کہ کان میں بچی کے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ اب اور تیز قدم بڑھائے تو کیا دیکھا کہ کوئی بیوی ہے جس کے زانوں پر سکینہ لیٹی ہوئی ہے، سیاہ چادر میں ملبوس ہے بیوی، اس کے زانوں پر یہ بچی لیٹی ہوئی۔ زینب نے تیز تیز قدم بڑھائے، آواز دی سکینہ۔ سکینہ نے پھوپھی کی آواز سنی، دوڑ کر اپنی پھوپھی کی گود میں آ گئی، تسلی دی، ڈھارس سکینہ کو۔ اور ثانیہ زہرا نے اس بیوی کو دیکھ کر کہا، بی بی آپ نے بڑا احسان کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اس دور میں جب اذیتیں دینے والے تو ہیں، برا بھلا کہنے والے تو ہیں، آپ نے اس یتیم بچی کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی دی، اسے ڈالا۔ بس یہ شکریہ ادا کرنا تھا کہ اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی اور کہا، زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ میری بچی زینب، ارے کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ میں کوئی اور نہیں، تیری ماں زہرا ہوں۔ بیٹیوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ اپنی تکلیفیں کسی سے بیان نہیں کرتی۔ اچھی بیٹیوں کی تو یہ عادت ہے ہی کہ کبھی کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، لیکن ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ بیٹی اپنا ہر دکھ اپنی ماں سے بیان کرتی ہے۔ برسوں کی بچھڑی ہوئی زینب اپنی ماں سے، برسوں کی بچھڑی ہوئی زینب کب بچھڑی تھی؟ جب زینب 3-4 سال سے زیادہ کی نہیں تھی، جب سے بچھڑی ہوئی زینب، ماں کی گود ملی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی زینب، سر ماں کی گود میں رکھا، زار و قطار رو رہی ہے، اب اپنا ہر دکھ بیان کر رہی ہے۔ ماں، تمہیں پتا ہے کیا ہوا کربلا میں؟ تمہارا بڑا گھر اجڑ گیا، کاش تم نے دیکھا ہوتا کہ جس حسین کو تم نے چکیاں پیس پیس کر اتنی مشقتوں سے پالا تھا، کس طرح پشت گردن سے ذبح کیا گیا ہے اس کا سر، کند خنجر سے۔ کاش تم ہوتی تو دیکھتی کہ میرے عباس کے کس طرح شان قلم کیے گئے ہیں۔ اے اماں جان، کاش تم ہوتی تو دیکھتی کہ کس طرح علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگا تھا،
اور حسین سے اپنے بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ اماں اب آئی ہو، جب بڑا گھر اجڑ گیا، ماں مجھے یقین ہے کہ بالوں میں انگلیاں پھیرتی جاتی ہے، تسلی دیتی جاتی ہے، یہاں تک روایت پہنچ کے ختم ہو گئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ ماں نے بھی پلٹ کر جواب دیا ہوگا۔ زینب کسے بتاتی ہے؟ ارے تو نے مدینہ چھوڑا تھا، زہرا نے بھی مزار چھوڑ دیا تھا، جہاں جہاں تو جاتی تھی تیری ماں تیرے پیچھے پیچھے جاتی تھی۔ زینب شب عاشور جس بیوی کے رونے کی تو آواز سنا کرتی تھی وہ کوئی اور نہیں، تیری ماں زہرا تھی۔ ارے زینب کسے بتاتی ہے؟ جب میرا حسین ذوالجناح سے نیچے آ رہا تھا میں ہی تو گود پھیلائے بیٹھی تھی، کہیں اور نہیں گرا تھا حسین۔ ارے میری آغوش میں آیا تھا جب قاتل کا خنجر چل رہا تھا، حسین میری گود میں تھا۔ اللہ لعنت اللہ۔ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا علی بار الہ بحق محمد آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر دیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو اسیر ہیں اسیران کربلا کے صدقے میں انہیں رہائی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں خاص طور پر جن مومنین نے اپنے مریضوں کے لیے دعائے صحت کے لیے کہا ہے، ایک صاحب کی خالہ اور ان کا بھتیجا اور بھی بہت سارے مومنین ہیں، ہمارے دوست ریحانہ اعظمی کی والدہ ICU میں داخل ہیں، ان تمام مریضوں کو شامل کر کے دعا کریں بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا۔ تمام مومنین جو نادار ہیں غریب ہیں ان کی ناداری اور غربت کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ باری الہ مومنین میں اتحاد اتفاق الفت اور محبت پیدا کر دے، ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں موت نہ دے جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، جب تک اہل بیت علیہ السلام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ باری الہ اس مملکت خدا داد پاکستان کو داخلی اور خارجی دشمنوں کے شر سے محفوظ کر دے۔ باری الہ جو عناصر اس ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں ان کے ہاتھوں کو کاٹ کے رکھ دے۔ باری الہ ہمیں صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس قابل نہیں اس قابل بنا دے کہ جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے۔ آپ سے درخواست کروں گا بیگم و محمد ظفر خان مرحوم، بیگم و عبدالرحمن خان مرحوم، خورشید بیگم مرحومہ، اس خاندان کے دیگر مرحومین اپنے مرحومین اور شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت